آج ہم ایک ایسی داستان کا آغاز کر رہے ہیں جو واقعی عقل کو دنگ اور روح کو بیدار کر دیتی ہے۔ بالکل، ایک ایسا تجربہ جو عام انسانی سوچ سے بہت آگے ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ڈینین برنکلے کی، جو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار موت کے منہ سے واپس آئے۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب سیوڈ بائی دا لائٹ محض ایک آبیتی نہیں ہے، بلکہ عالم برزخ اور انسانی روح کے سفر کی ایک مکمل دستاویزی فلم کی طرح ہے۔ اور اسی لیے یہ موضوع اتنا خاص ہے کیونکہ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اور موت کے تصورات پر دوبارہ غور کریں۔ تو پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں سب کا خوش آمدید۔ یہ چینل تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پہ لے جاتا ہے۔ اور آج ہم سیوڈ بائی دا لائٹ کے نایاب خزانے سے انتخاب لے کر آئے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور فکری تجزیہ ہونے والا ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تمام علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر کسی کو بھی یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ کوئی نیا ویڈیو چھوٹ نہ جائے۔ جی، اور کامنٹس میں سننے والے اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ کتاب کا نام بھی لکھیں۔ بالکل، کیونکہ ہر کامنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کا زبردست حوصلہ دیتا ہے۔ تو آج اس سیریز کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم کتاب کے ابتدائی 4 ابواب پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، جن میں چیپٹر 1 مائی لائیولی ڈانس ود ڈیتھ اور چیپٹر 2 لیونگ بٹوین دا ورلڈز شامل ہیں۔ اور اس کے بعد چیپٹر 3 سو فار فرام ہوم، اور پھر چوتھا باب واٹ یو سیک سیکس یو پر بات ہوگی۔ تو چلیں سیدھا اس مادی واقعے کی طرف چلتے ہیں جس نے ڈینین برنکلے کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 17 ستمبر 1975 کا وہ دن۔ جی بالکل، وہ ایک بظاہر عام سا دن تھا، لیکن باہر بہت شدید طوفان آیا ہوا تھا اور ڈینین اپنے گھر پر موجود تھے، فون پر اپنے ایک دوست ٹامی سے بات کر رہے تھے۔ اور پھر اچانک وہ ہوتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، آسمانی بجلی سیدھا ٹیلی فون کی لائن کے ذریعے۔ ہاں، سیدھا ان کے سر اور کان سے آ کر ٹکراتی ہے، اور ذرا تصور کریں، ہزاروں وولٹ کی بجلی۔ اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ڈینین ہوا میں اچھل کر گرے اور ان کے جوتوں کے تلوے تک پگھل گئے۔ اور سب سے ہولناک بات یہ کہ ان کا دل اسی وقت دھڑکنا بند ہو گیا۔ طبی لحاظ سے انہیں وہیں مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اور یہ موت کا دورانیہ کوئی چند سیکنڈز کا نہیں تھا، مطلب پورے 28 منٹ تک وہ کلینکل طور پر مردہ رہے۔ دیکھیے، یہاں سب سے پہلے اس 28 منٹ کے دورانیے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بائیولوجی کا ایک بنیادی اصول ہے نا؟ جی، کہ دماغ کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل، اگر انسانی دماغ کو 4 سے 6 منٹ تک آکسیجن کی سپلائی نہ ملے تو دماغ کے خلیات یعنی برین سیلز تیزی سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ واپس آنا، اور وہ بھی مکمل ذہنی توازن کے ساتھ، میڈیکل سائنس میں یہ تو ناممکنات میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اچھا، یہاں ایک بات ہے، ایک عام سائنسی ذہن تو فوراً یہ سوال اٹھائے گا کہ شاید یہ سب محض ایک ہیلوسینیشن ہو۔ یعنی دماغ کا کوئی وہم یا دھوکہ؟ ہاں، میرا مطلب ہے سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ مرتے وقت دماغ DMT نامی کیمیکل خارج کرتا ہے تاکہ موت کی تکلیف کو کم کیا جا سکے۔ تو اس سے انسان کو عجیب و غریب خواب نظر آ سکتے ہیں۔ تو پھر ڈینین کا اس قدر بیدار شعور کے ساتھ واپس آنا کیسے ممکن ہے؟ یہ اعتراض بالکل بجا ہے، اور عام طور پر نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کو اسی نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ڈینین کا کیس اس مفروضے کو مکمل طور پر باطل کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب بجلی ان پر گری تو ان کا شعور تاریکی میں گم ہونے کے بجائے پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور بیدار ہو گیا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ بجلی گرنے کے فوراً بعد وہ اپنے ہی جسم سے باہر نکل آئے اور کمرے کی چھت کے قریب ہوا میں معلق ہو گئے۔ واقعی؟ یعنی وہ سب کچھ اوپر سے دیکھ رہے تھے؟ بالکل۔ اگر یہ محض ایک ہیلوسینیشن ہوتی تو انسان کوئی بے ترتیب سا خواب دیکھتا، لیکن ڈینین نے اپنے جسم کے باہر سے وہ سب کچھ بالکل درست اور واضح انداز میں دیکھا جو اس وقت کمرے میں ہو رہا تھا۔ جیسے کہ ان کی گرل فرینڈ وہاں تھی؟ جی، ان کی گرل فرینڈ سینڈی اور دوست ٹامی جو شدید گھبراہٹ میں ان کے بے جان جسم کو CPR دے رہے تھے۔
انہوں نے یہ سب دیکھا اور ہوش آنے پر ان تفصیلات کی ہو بہو تصدیق بھی کی۔ یہ تو ایک طرح سے اگر میں اسے سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ دوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کوئی ملٹی پلیئر ویڈیو گیم کھیل رہے ہوں اور اچانک گیم میں موجود آپ کا کردار یا اوتار اسکرین پر مر کر گر جائے۔ بہت زبردست مثال ہے نا؟ لیکن آپ کے ہاتھ میں موجود کنٹرولر اب بھی آن ہو اور آپ خود کو یعنی اپنے اس کردار کو اسکرین کے باہر سے دیکھ رہے ہوں۔ بالکل یہی بات ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کنٹرولر کا رابطہ اس مادی دماغ سے نہیں تھا بلکہ کسی اور ہی کائناتی سرور سے جڑا ہوا تھا، جسے ہم عام زبان میں روح کہتے ہیں۔ جی، یا خالص شعور۔ جب مادی دماغ کی حدود ختم ہوئیں تو وہ شعور محدود ہونے کے بجائے ایک وسیع تر حقیقت یعنی ایک وائبرنٹ لائف فورس کا حصہ بن گیا۔ ڈینین بتاتے ہیں کہ چھت سے نیچے دیکھتے ہوئے انہیں دنیا عام مادی آنکھوں کی طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ مطلب انہیں سب کچھ توانائی کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ جی ہاں، وہ کمرے میں موجود ہر چیز اور خاص طور پر سینڈی اور ٹامی کے اندر زندگی کی لہریں دوڑتی ہوئی دیکھ سکتے تھے۔ یہ منظر حقیقت سے کئی گنا زیادہ روشن تھا۔ واہ، یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی رابطے جسم سے ٹوٹا ہے، کائنات سے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد کا سفر کیسا تھا؟ مطلب جسم سے الگ ہونے کے بعد وہ کہاں گئے؟ سی پی آر کے دوران ڈینین کا شعور ایک لمحے کے لیے واپس جسم میں کھنچتا ہے، لیکن تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ فوراً دوبارہ باہر نکل آتا ہے، اور پھر وہ ایک انتہائی تاریک سرنگ یا ٹنل کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ وہ مشہور ٹنل جس کے ذکر اکثر نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز میں ملتا ہے۔ بالکل وہی، وہ سرنگ کا سفر تیزی سے کٹتا ہے اور وہ ایک انتہائی چمکدار اور پرکشش روشنی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ وہاں انہوں نے کرسٹل کے شہر اور علم کی عظیم شان عمارتوں کا ذکر کیا ہے۔ جی، جنہیں وہ کیتھیڈرل آف نالج کا نام دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام مناظر میں جو سب سے اہم لمحہ تھا وہ ایک غیر معمولی نورانی ہستی یعنی بینگ آف لائٹ سے ملاقات تھی۔ تو وہ نورانی ہستی کیسی تھی؟ کیا وہ کوئی فرشتہ تھا یا؟ ڈینین کے مطابق وہ محض روشنی کا کوئی مجسم نہیں تھی بلکہ مکمل طور پر علم، شفقت اور آگاہی کا ایک مرکہ تھا۔ اس ہستی کی موجودگی میں انہوں نے بے لوث محبت، مکمل تحفظ اور ایک ایسا سکون محسوس کیا جو زمین پر کبھی محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہاں میں ایک بات سوچتا ہوں، ہم انسان ہمیشہ نامعلوم سے ڈرتے ہیں، خاص طور پر موت کی تاریکی سے ہمیں بہت خوف آتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ بالکل، لیکن یہ تجربہ بتاتا ہے کہ اس تاریکی کے اس پار اندھیرا نہیں ہے بلکہ ایک ایسی روشنی ہے جو خوف کے بجائے محبت دیتی ہے۔ کیا یہ موت سے متعلق ہماری صدیوں پرانی سوچ کو چیلنج نہیں کرتا؟ 100% کرتا ہے۔ یہ بے لوث محبت یا انکنڈیشنل لو کا تصور نفسیاتی اور روحانی طور پر بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہماری محبت اکثر مشروط ہوتی ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر تم اچھے ہو تو محبت ملے گی ورنہ نہیں۔ ہاں، لیکن اس نورانی ہستی نے ڈینین کو ان کے ماضی کے گناہوں یا شرمندگیوں کے باوجود ایک خالص روح کے طور پر قبول کیا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ ڈینین نے ماضی میں کیا غلطیاں کیں۔ انسانی تصور انصاف میں ہمیشہ ایک مجرم، جج اور سزا کا تصور ہوتا ہے۔ یعنی وہاں کوئی غصہ یا انتقام نہیں تھا؟ بالکل نہیں، صرف قبولیت تھی۔ یہ انسان کے اس تصور سے بالکل مختلف ہے کہ کوئی اوپر بیٹھا ہے جو آپ کو کڑی سزا دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی بے لوث محبت کی فضا میں اس پورے تجربے کا وہ مرحلہ آتا ہے جو میرے نزدیک اس داستان کا سب سے طاقتور اور ہلا دینے والا حصہ ہے۔ آپ لائف ریویو کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، پینورامک لائف ریویو یعنی زندگی کا مکمل جائزہ۔ میں سوچتا ہوں یہ کتنا عجیب احساس ہوگا جب نورانی ہستی سے ملاقات کے بعد ڈینین کی پوری زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ اور یہ کوئی عام فلم نہیں تھی۔ اس جائزے کا منفرد پہلو یہ تھا کہ ڈینین نے صرف اپنے اعمال نہیں دیکھے بلکہ ان اعمال کی وجہ سے دوسروں کو پہنچنے والی تکلیف یا خوشی کو بالکل اسی طرح محسوس کیا جیسے وہ دوسرا شخص محسوس کر رہا ہو۔
یعنی اگر انہوں نے کسی کا دل دکھایا تو انہیں اپنا نہیں بلکہ اس شخص کا دکھ محسوس ہوا۔ بالکل، اور اتنی ہی شدت سے۔ اگر بچپن میں کسی کو تنگ کیا یا غصے میں کسی کو برا بھلا کہا تو وہ خود وہ مظلوم شخص بن گئے تھے، انہوں نے وہ سارا درد اپنے وجود میں سہا۔ واہ، اسے تو یوں سمجھیں جیسے ہم زندگی بھر پانی میں پتھر پھینکتے رہتے ہیں، کبھی لاپرواہی میں کبھی غصے میں۔ موت کے بعد ہمیں ان پتھروں سے بننے والی لہروں کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ اور سب سے کڑی بات یہ ہے کہ اس بار آپ پتھر پھینکنے والے نہیں ہوتے۔ بالکل، بلکہ آپ وہ کنارہ بن جاتے ہیں جس سے وہ لہریں ٹکرا رہی ہیں۔ آپ کو وہ ساری چوٹیں خود سہنی پڑتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھے۔ اگر کائنات سزا نہیں دیتی، کوئی بیرونی طاقت انسان کو کوڑے نہیں مار رہی، تو یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہی تو سب سے خوبصورت نقطہ ہے۔ انسان اس عمل کے دوران خود اپنی زندگی کا جج بنتا ہے۔ کوئی بیرونی عدالت نہیں ہے، ہمارا اپنا ضمیر ہی سب سے بڑی عدالت بن جاتا ہے۔ یعنی ہم خود طے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا غلط کیا؟ ہاں، کیونکہ جب آپ کو دوسروں کا درد براہ راست محسوس ہوتا ہے تو جرم یا پچھتاوے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس بات پر فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا میں کتنی محبت اور ہمدردی بانٹے۔ محبت ہی وہ واحد پیمانہ ہے جس پر زندگی کو تولا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! اگر کائنات سزا نہیں دیتی تو ہمارا اپنا ضمیر اور دوسروں کی تکلیف کا یہ احساس انسان کو دنیاوی زندگی میں بہت زیادہ ذمہ دار بناتا ہے۔ بے شک، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں کسی کو تکلیف دے رہی ہوں تو ایک طرح سے میں خود کو ہی تکلیف دے رہی ہوں۔ اچھا، اس ریویو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈینین کو واپس آنا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے اتنی خوبصورت اور پرسکون دنیا کو چھوڑ کر واپس مادی دنیا میں آنا تو کوئی نہیں چاہے گا۔ ڈینین بھی بالکل واپس نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن انہیں نورانی ہستیوں کی جانب سے کچھ ذمہ داریاں دی گئیں۔ کس طرح کی ذمہ داریاں؟ جیسے انہیں سٹریس ریلیف سینٹرز بنانے کا کہا گیا، کیونکہ تناؤ اور ذہنی دباؤ انسان کو اس کی اصل روحانی حقیقت سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کی جسم میں واپس آنے میں شدید ہچکچاہٹ تھی۔ اور واپسی کا وہ لمحہ بہت تکلیف دے بھی رہا ہوگا۔ جی، ہسپتال کے مردہ خانے نما کمرے میں ان کے بستر پر پڑے جسم میں واپس داخل ہونا ایک صدمے کی کیفیت تھی۔ آسمانی بجلی کی وجہ سے ان کا جسم بری طرح جھلس چکا تھا۔ اور یادداشت بھی کھو چکی تھی، ہے نا؟ بالکل، اسے ایمنیزیا کہتے ہیں۔ انہیں جسمانی فالج جیسی حالت کا سامنا تھا اور جذباتی کشمکش اتنی شدید تھی کہ وہ اپنے پیاروں کے چہرے تک بھول چکے تھے۔ وہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ ان کے گرد رونے والے لوگ کون ہیں۔ ذرا سوچئے کتنا خوفناک احساس ہوگا یہ۔ لیکن اس سب کے دوران ایک اور سنسنی خیز پہلو سامنے آتا ہے جو واقعی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ ان کے اندر نئی نفسیاتی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں۔ جی، سائیکک ایبیلٹیز۔ موت کے اتنے قریب جانے کا یہ تجربہ حواس کو اس قدر بدل دیتا ہے کہ ڈینین اب اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ذہن اور خیالات پڑھ سکتے تھے۔ مطلب وہ سن سکتے تھے کہ لوگ اندر کیا سوچ رہے ہیں۔ بالکل، وہ دیکھ سکتے تھے کہ ظاہری طور پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور اندرونی طور پر دراصل کیا سوچ رہے ہیں، جو کہ اکثر ایک دوسرے کے متضاد ہوتا تھا۔ یار ذرا سوچئے کتنا عجیب احساس ہوگا کہ آپ کا جسم ٹوٹا ہوا ہو، آپ بستر پر لاچار ہوں، لیکن آپ کا دماغ کمرے میں موجود ہر شخص کی سچی اور چھپی ہوئی سوچیں سن رہا ہو۔ یہ واقعی بہت پریشان کن ہے۔ میرے خیال میں تو یہ ایک تحفہ بھی ہے اور ایک بہت بڑا بوجھ بھی۔ کوئی آپ سے ہمدردی کر رہا ہے لیکن اندر سے بیزار ہو رہا ہے، اور آپ وہ سب سن رہے ہیں۔ یہ انسان کو تنہا اور مایوس کر دینے والا تجربہ ہے، لیکن اس کے ساتھ انہیں علم کے نئے راستے بھی ملے۔ وہ رات کے وقت دوبارہ علم کی عمارتوں کا سفر کر سکتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے دن کی روشنی میں بھی ان روحانی تجربات تک رسائی حاصل کر لی۔ اچھا، یہاں ایک اہم شخصیت کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، ڈاکٹر ریمنڈ موڈی۔ ان کا حوالہ اس کہانی میں کتنا اہم ہے؟ ڈاکٹر موڈی کی شمولیت اس داستان کو محض فینٹاسی سے نکال کر سائنس کے دائرے میں لے آتی ہے۔ انہوں نے ہی اس کتاب کا دیباچہ لکھا ہے۔ اور ان کی اپنی کتاب لائف آفٹر لائف نے تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کو دنیا بھر میں باقاعدہ سائنسی بحث کا حصہ بنا دیا تھا۔ بالکل، ڈاکٹر موڈی کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈینین کا یہ تجربہ محض ایک وہم نہیں تھا، بلکہ یہ اس پیراڈائم شفٹ کا حصہ ہے جو انسان کے روحانی اور مادی وجود کے تعلق کو نئے سرے سے بیان کرتا ہے۔ یعنی شعور دماغ تک محدود نہیں ہے۔ جی، دماغ تو محض ایک فلٹر یا ریسیور ہے جو اس وسیع شعور کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔
ڈینین کا تجربہ اسی سائنسی اور نفسیاتی زاویے کو تقویت دیتا ہے۔ زبردست۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ڈینین برنکلے کی اس کہانی نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر کل ہمیں اپنی زندگی کی فلم دیکھنی پڑے تو کیا ہم اس میں دوسروں کے کردار میں خود کو دیکھ کے مسکرائیں گے یا شرمندہ ہوں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ محض موت کے بعد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ ہمیں آج زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اور ہاں، ایک اور خیال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ مادی جسم اور دماغ دراصل ہمیں علم دینے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کی تلخ حقیقتیں جاننے سے بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں، تاکہ ہم سب کی سوچیں سن کر پاگل نہ ہو جائیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم ڈینین برنکلے کے دوسرے بڑے تجربے اور ان 17 پیشگوئیوں کے بارے میں بات کریں گے جو انہیں نورانی فرشتوں نے دی تھیں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا حصہ 2۔ آج کا ہمارا مشن ڈینین برنکلے کی مشہور کتاب سیوڈ بائی دی لائٹ کے دوسرے حصے کی گہرائی میں جانا ہے۔ ہم باب 5 سے لے کر باب 8 تک کا احاطہ کریں گے۔ اور اس حصے میں ہم برنکلے کی دوسری مرتبہ موت کے قریب جانے کے تجربے یعنی سیکنڈ انڈی کو سمجھیں گے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ مطلب تصور کریں کہ کسی انسان پر کائنات کے 170 راز منکشف کر دیے جائیں، مستقبل کی ایسی پیشن گوئیاں جو اتنی مفصل ہوں کہ ان میں سے 95 کچھ ہی سالوں میں بالکل سچ ثابت ہو جائیں۔ صحیح، چاہے وہ چرنوبل کا ایٹامک حادثہ ہو یا خلیجی جنگ کے حالات، اور یہ سب کسی لیبوریٹری میں نہیں بلکہ موت کی سرحد کے اس پار دیکھا گیا ہو۔ اور آج ہم یہی دیکھیں گے کہ روشنی کے ان فرشتوں نے یا ان روحانی ہستیوں نے برنکلے کو انسانی زندگی کے بارے میں اور کیا کیا بتایا۔ لیکن اس روحانی اور کائناتی سفر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس جسمانی تکلیف کو سمجھنا ہوگا جس سے وہ گزر رہے تھے۔ دراصل یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روحانی ارتقاء اکثر شدید جسمانی آزمائشوں کے بعد ہی کیوں ابھرتا ہے۔ یہ جو ان کا دوسرا موت کے قریب کا تجربہ تھا، یہ پہلے کی طرح کوئی اچانک آسمانی بجلی گرنے کا حادثہ نہیں تھا۔ یہ تو ایک لمبی اور تھکا دینے والی جنگ تھی۔ ہاں، یہ ایک انتہائی پیچیدہ طبی صورتحال تھی۔ برنکلے کو بوقت کئی جان لیوا امراض نے گھیر لیا تھا۔ سب سے پہلے انہیں شدید نمونیا ہوا۔ اچھا، اور پھر وہ دل کا مسئلہ بھی تو شروع ہو گیا تھا نا؟ بالکل، انہیں ایک سٹیف انفیکشن ہو گیا تھا، اور یہ کوئی عام انفیکشن نہیں تھا۔ اس نے سیدھا ان کے دل کے والز پر حملہ کر دیا تھا، جس سے ہارٹ فیلئر کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اگر اسے ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو سٹیف انفیکشن خون کے ذریعے دل کو کھوکھلا کر رہا تھا، اور میرے خیال میں بات صرف دل تک محدود نہیں رہی تھی۔ جی نہیں، اس کے بعد باری آئی دماغ کی۔ انہیں برین اینورزم اور سب ڈیورل ہیماٹوماس کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی دماغ کی رگ غبارے کی طرح پھول گئی جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی تھی، اور دماغ میں اندرونی خون رسنے لگا تھا۔ اب آپ اس تکلیف کا اندازہ لگائیں، درد ناقابل برداشت تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ خون پتلا کرنے والی دوائیں لے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر فوری سرجری بھی نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل ٹھیک، نہ دل کی سرجری ممکن تھی نہ دماغ کی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں جسمانی اذیت کے ساتھ انسان کی نفسیات ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو پہلے ہی اپنے پہلے تجربے میں موت کے اس پار کی دنیا، روشنی کے فرشتوں اور اس بے پناہ سکون کو دیکھ چکا ہے، اور دوسری طرف اس کا اپنا جسم ہے جو اسے مسلسل تکلیف دے رہا ہے۔ اور ان کے خاندان والے، خاص طور پر ان کے والد، مسلسل ان پر زور دے رہے تھے کہ وہ ہمت نہ ہاریں، زندہ رہنے کے لیے لڑیں۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کیفیت میں انسان کے اندر ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوتی ہوگی۔ مطلب وہ اس درد بھرے جسم میں واپس آنے کی جدوجہد آخر کیوں کرے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ جب آپ نے وہ سکون دیکھ لیا ہو تو واپس آنا بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی کو ایک انتہائی پرسکون اور خوبصورت جگہ یعنی جنت کا ایک VIP پاس مل گیا ہو۔ بہت عمدہ تشبیہ دی آپ نے۔ ہے نا؟ اس نے وہاں کا سکون محسوس کر لیا، لیکن پھر اسے زبردستی ایک تکلیف دہ اور افراتفری والے کمرے میں یعنی اس جسمانی دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ کوئی باشعور انسان دوبارہ اس تکلیف کو کیوں چنے گا؟ جب انسان اس وسیع کائناتی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے تو واقعی اس محدود جسم میں لوٹنا ایک بوجھ لگتا ہے۔
لیکن برنکلے کے واپس آنے کی ایک خاص وجہ تھی، وہ کیا؟ نے والی ہے، یعنی جو کام آپ کے ذمے ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ زندہ رہنے کا فیصلہ صرف خاندان کے جذباتی دباؤ کی وجہ سے نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ فیصلہ روشنی کے ان فرشتوں کے دیے گئے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے تھا۔ ان کی روح کو یہ احساس دلایا گیا کہ اس دنیا میں ان کا ایک اہم کائناتی کردار باقی ہے۔ تو گویا وہ اس افراتفری والے کمرے میں اس لیے واپس آئے تاکہ دنیا کو دوسروں کے لیے کچھ بہتر بنا سکیں، اور یہ جو مقصد تھا یہ انہیں اس مقام پر دیا گیا جسے وہ علم کا گرجا گھر یا کیتھیڈرل آف نالج کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ علم کا گرجا گھر اس کتاب کے سب سے مشہور کن حصوں میں سے ایک ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں۔ یہ کیتھیڈرل آف نالج کیا تھا؟ اس مقام پر برنکلے کو تیرہ روشنی کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا، اور وہاں انہیں مستقبل کے 170 باقاعدہ نظارے اور کائناتی پیشین گوئیاں دکھائی گئیں۔ اور یہ محض کوئی دھندلے خواب نہیں تھے، صحیح؟ بالکل نہیں، ان میں دنیا کی معیشت، عالمی سیاست اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے واضح خاکے اور سال موجود تھے۔ اور یہاں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے 95 پیشین گوئیاں اب تک حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں۔ جی، یہ واقعی حیران کن ہے۔ میں یہاں رک کر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان پیشین گوئیوں کی کوئی ایسی ٹھوس مثالیں ہیں جو واقعتاً اسی طرح سچ ثابت ہوئیں تاکہ اس دعوے کا وزن محسوس کیا جا سکے؟ دیکھیں، کتاب کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ برنکلے نے یہ بہت پہلے دیکھ لیا تھا کہ روس کے علاقے میں ایک بہت بڑا ایٹمی سانحہ ہوگا اور اس سے تابکاری پھیلے گی۔ اچھا، جسے آج ہم 1986 کے چرنوبل حادثے کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل وہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوویت یونین کے بکھرنے اور ٹوٹنے کا نظارہ بھی کیا تھا، جو بعد میں سچ ثابت ہوا۔ اور شاید مشرق وسطیٰ کی جنگوں کا بھی ذکر تھا۔ جی ہاں، خاص طور پر ڈیزرٹ سٹارم یا خلیجی جنگ کی تفصیلات، اور یہ سب انہوں نے اس وقت بیان کیا تھا جب عالمی سطح پر ان واقعات کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ اتنے بڑے عالمی واقعات کی دہائیوں پہلے پیشین گوئی کرنا، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ لیکن اس سے میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ مطلب کسی ایک انسانی ذہن میں کائنات کے اتنے بڑے راز اور اتنے سارے واقعات ایک ساتھ ڈال دینا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پرانے کمپیوٹر میں مستقبل کا کوئی بہت بھاری سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیا جائے۔ ہاں، یہ تشبیہ بالکل درست بیٹھتی ہے یہاں۔ تو پھر ایک عام انسانی دماغ اس قدر بوجھ کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ کیا اس سے اعصابی نظام تباہ نہیں ہو جاتا؟ دراصل اگر یہ معلومات صرف دماغی سطح پر پروسیس کی جاتی تو شاید اعصابی نظام واقعی بیٹھ جاتا، لیکن یہاں طریقہ کار مختلف تھا۔ وہ کیسے؟ یہ نظارے ان کے دماغ کی عام یادداشت میں درج نہیں کیے گئے تھے، بلکہ یہ ان کے وسیع شعور یعنی ان کی روح میں منتقل کیے گئے تھے۔ اچھا، یعنی دماغ کی ہارڈ ڈرائیو کے بجائے روح کے کلاؤڈ میں محفوظ ہو گئے۔ بالکل، اور جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز اور ہر انسان آپس میں جڑا ہوا ہے، تو یہ معلومات بوجھ نہیں لگتی۔ جس کو ہم انٹر کنیکٹڈنس کہتے ہیں۔ جی ہاں، فرشتوں کا مقصد انہیں کوئی نجومی بنانا نہیں تھا، بلکہ یہ دکھانا تھا کہ ہماری اجتماعی سوچ کس طرح کام کرتی ہے۔ برنکلے کو یہ سکھایا گیا کہ ہمارا ہر عمل ایک بڑے اور کامل منصوبے کا حصہ ہے، جسے وہ پلان آف پرفیکشن کا نام دیتے ہیں۔ لیکن جب اتنا وسیع علم کسی کے پاس آ جائے تو وہ اسے صرف مراقبے کے لیے تو استعمال نہیں کر سکتا نا؟ بالکل نہیں۔ روشنی کے فرشتوں نے ان تصورات کو زمین پر لاگو کرنے کے لیے کچھ بہت ہی عملی کام دیے۔ ہاں، اور ان میں سے ایک تصور جس نے روایتی سوچ کو مکمل چیلنج کیا وہ تھا روحانی سرمایہ داری یا اسپریچولسٹک کیپٹلزم کا تصور۔ یہ ایک انتہائی انوکھا اور طاقتور تصور ہے۔ یہ دراصل ہمارے موجودہ معاشی نظام کی خامیوں کا ایک جواب ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس روحانی سرمایہ داری کو ذرا کھول کر بیان کریں۔ دیکھیں، اس کا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی ان منفرد صلاحیتوں اور فطری شوق کو پہچانے جو کائنات نے اسے دیے ہیں، اور پھر انہیں دنیا کی خدمت کے لیے استعمال کرے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیاوی معاملات چھوڑ دے؟ یہی تو اس تصور کی خوبصورتی ہے۔ فرشتے یہ نہیں کہتے کہ آپ مادی دنیا سے کٹ کر کسی جنگل میں جا بیٹھیں، بلکہ وہ زور دیتے ہیں کہ آپ اپنی اسی خدمت سے اپنا رزق اور معاشی منافع بھی کمائیں۔ مجھے اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مطلب
یہ نظریہ کتابوں میں پڑھنے کی حد تک تو بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن عملی دنیا میں کیا مسئلہ ہے؟ عملی دنیا میں ہر کوئی آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے۔ ایک شخص اپنا کرایہ، بلز یا دیگر اخراجات اس روحانی سرمایہ داری سے کیسے ادا کرے گا؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہاں نا، روایتی کارپوریٹ دنیا تو آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے پر مبنی ہے۔ اگر کسی کا شوق ایسا ہے جس میں فوری منافع نہیں، تو وہ معاشی طور پر کیسے محفوظ رہے گا؟ دیکھیں، موجودہ دنیا کا معاشی نظام خوف اور عدم تحفظ پر کھڑا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وسائل محدود ہیں اور انہیں چھیننا پڑے گا۔ بالکل، یہی تو بقا کی جنگ ہے۔ لیکن روحانی سرمایہ داری کا میکانزم اس سے بالکل الٹ کام کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی اصل صلاحیت کو معاشرے کی بھلائی کے لیے خالص نیت سے استعمال کرتا ہے تو وہ ایک ویلیو پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اور اس ویلیو کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کائنات کا اصول ہے کہ جہاں حقیقی قدر اور لوگوں کے مسئلوں کا حل پیدا ہوتا ہے، وہاں معاشی وسائل خود بخود کھچے چلے آتے ہیں۔ یعنی آپ کامیابی کی سیڑھی پر دوسروں کو گرا کر اوپر جانے کے بجائے ایک ایسی سیڑھی بناتے ہیں جو دوسروں کو بھی سہولت دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک، اور اس سہولت کے بدلے معاشرہ خوشی سے آپ کو معاشی منافع دیتا ہے۔ اصل تحفظ حکومتی اداروں یا کارپوریٹ نوکریوں میں نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو بہتر بنانے میں ہے۔ اب بات سمجھ آئی، یعنی اصل معاشی تحفظ اس ویلیو کو پیدا کرنے میں ہے جو کائناتی نظام سے ہم آہنگ ہو۔ لیکن اسی ہم آہنگی سے جڑا ہوا ایک اور پہلو بھی ہے جو فرشتوں نے سمجھایا تھا۔ جی، آپ دباؤ یا سٹریس کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، انہوں نے بتایا کہ انسان کی روحانی اور جسمانی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ دباؤ ہے۔ لیکن مجھے یہاں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم عام طور پر سٹریس کو ایک بائیولوجیکل رد عمل سمجھتے ہیں، جیسے کورٹیسول ہارمون کا پیدا ہونا؟ جی ہاں، یا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، لیکن برنکلے اسے محض ایک ہارمونل مسئلہ نہیں بلکہ ایک بھاری توانائی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس بھاری توانائی سے ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بائیولوجیکل رد عمل تو صرف اس دباؤ کا ایک ظاہری نتیجہ ہے۔ جب برنکلے اسے بھاری توانائی کہتے ہیں تو ان کا مطلب انسان کی مجموعی فریکوینسی سے ہوتا ہے۔ فریکوینسی؟ اسے تھوڑا آسان کریں۔ جی، جب ہم خوف، غصے یا عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے جسم اور روح کا ارتعاش بہت سست اور بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ بھاری پن ہمیں کائنات کی مثبت اور ہلکی توانائیوں سے کاٹ دیتا ہے۔ اوہ، تو موت کا خوف، بیماریوں کا ڈر، یہ سب اسی دباؤ کی پیداوار ہیں۔ بالکل، اور اس کورٹیسول والی کیمیائی رد عمل کو روکنے کے لیے پہلے اس منفی توانائی کو ہمارے اندر سے نکالنا پڑتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس منفی توانائی کو نکالنے کے لیے برنکلے نے صرف فلسفہ نہیں جھاڑا بلکہ عملی طور پر ٹیکنالوجیز ایجاد کیں۔ جی ہاں، انہوں نے مشہور محقق ڈاکٹر ریمنڈ موڈی کے ساتھ مل کر کام کیا۔ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ایک خاص قسم کا بستر ایجاد کیا تھا جسے کلینی بیڈ کہتے ہیں، اور کچھ مراکز بھی قائم کیے جنہیں سائیکومینٹیم کہا جاتا تھا۔ یہ چیزیں جسمانی طور پر کام کیسے کرتی تھیں؟ کلینی بیڈ کوئی عام ہسپتال کا بستر نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جو آواز اور روشنی کی مخصوص لہروں کا استعمال کرتی تھی۔ اچھا، تو ان لہروں کا مقصد کیا تھا؟ جب کوئی شخص اس پر لیٹتا تو وہ لہریں انسان کے اعصابی نظام کو اس فریکوینسی پر لے جاتی جہاں دماغ مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا، اور وہ جو بھاری توانائی جسے ہم سٹریس کہتے ہیں وہ تحلیل ہونے لگتی تھی۔ کیا بات ہے! اور وہ جو سائیکومینٹیم تھے وہ کیا تھے؟ سائیکومینٹیم دراصل ایک خاص قسم کا تھیراپی روم تھا۔ اس کمرے میں خاص زاویوں پر شیشے لگائے جاتے تھے اور روشنی کو ایسے کنٹرول کیا جاتا کہ انسان ایک گہرے مراقبے کی حالت میں چلا جائے۔ تو اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا تھا جو کسی پیارے کی موت کے صدمے یا اپنی موت کے خوف میں مبتلا تھے۔ اس ماحول میں لوگ اپنے لاشعور کی گہرائیوں میں جا کر اس خوف کا سامنا کر پاتے تھے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح کائناتی علم اب صرف ذہن تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ ٹیکنالوجی کی صورت میں انسان کا ڈر دور کر رہا تھا۔ بالکل، اور انسان سب سے زیادہ اسی نامعلوم سے ڈرتا ہے، خاص طور پر موت سے۔ اور موت کا خوف انسان کا سب سے بڑا ڈر ہے، لیکن برنکلے کے اس تجربے نے روایتی سزاؤں کے تصور کو ہی جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔
کتاب کے 8ویں باب میں وہ جنت کے مختلف درجات کی بات کرتے ہیں۔ جی، اور برنگلے کا یہ انکشاف بہت سے لوگوں کے لیے انتہائی چونکا دینے والا ہے کہ موت کے بعد جہنم نام کی کسی ایسی جگہ کا وجود نہیں ہے جہاں جسموں کو آگ میں جلایا جاتا ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف جنت ہے؟ موت کے بعد کی دنیا دراصل جنت کے مختلف درجات پر مشتمل ہے، اور روح کس درجے میں جائے گی اس کا فیصلہ کوئی بیرونی طاقت غصے میں نہیں کرتی۔ تو پھر یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ فیصلہ انسان کی اپنی روح کی حالت، اس کی اپنی وائبریشن یا ارتعاش طے کرتا ہے۔ یہاں مجھے واقعی سخت حیرت ہو رہی ہے، اور میں ایک تنقیدی سوال بھی اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور پوچھیں۔ اگر کوئی روایتی سزا نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی بس خوشی اور سکون میں رہے گا؟ برنکلے خود کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کی پوری فلم دیکھتا ہے اور ہم خود اپنے سب سے سخت جج بن جاتے ہیں۔ بالکل، خود احتسابی کا ایک کڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، کیا یہ کسی بیرونی آگ کی سزا سے زیادہ خوفناک نہیں ہے؟ اس دنیا میں تو ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنے ہی ضمیر کی کھلی عدالت میں کھڑے ہو کر وہاں سے بھاگنا تو ناممکن ہے۔ کہ یہ عمل خود کسی بھڑکتی آگ سے کم تکلیف دہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ اس عمل کی حقیقت دراصل اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ وہ کیسے؟ جب وہ خود احتسابی کا مرحلہ آتا ہے تو انسان محض اسکرین پر کوئی فلم نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ وہ ان اعمال کا براہ راست تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ محسوس کرتا ہے۔ بالکل۔ اگر کسی انسان نے زندگی میں کسی دوسرے کا دل دکھایا ہے یا حق تلفی کی ہے تو اس لمحے وہ اس تکلیف کو بالکل اسی شدت سے محسوس کرے گا جیسا اس متاثرہ شخص نے محسوس کیا تھا۔ اف، یہ تو بہت ہی بھاری بات ہے۔ کائنات کے اصول دراصل ایک عظیم دھن یا راگ کی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر انسان نے زندگی میں رحم اور محبت کے سر بکھیرے ہیں تو موت کے بعد وہ اسے ایک بے پناہ خوشی کی صورت میں محسوس کرے گا۔ اور اگر اس نے ظلم اور نفرت کے بے سرے راگ چھیڑے ہوں تو اسے ان کا سامنا خود کرنا پڑے گا اور ان کڑوی سچائیوں کو خود برداشت کرنا ہوگا۔ یہ آئینے والا قانون ہے جو روح کو اس کی اپنی حقیقت دکھاتا ہے تاکہ وہ پاک ہو کر اگلے درجات کی طرف جا سکے۔ یہ تصور تو روح کو اندر تک ہلا دینے والا ہے، یعنی ہم اپنے ہر عمل کا اثر خود پر محسوس کریں گے، بالکل اسی شدت کے ساتھ۔ یہ جاننا واقعی زندگی گزارنے کے رویے کو یکسر بدل سکتا ہے۔ بالکل بدل سکتا ہے، اور یہی اس سارے تجربے کا اصل مقصد تھا۔ تو اگر ہم کتاب کے ان تمام ابواب کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے اس کائناتی سفر میں کیا سبق چھپا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اپنے ان بے بنیاد خوف سے آزاد ہونا سیکھیں، خاص طور پر موت کا خوف اور بقا کی وہ دوڑ جو ہمیں ایک دوسرے سے لڑا رہی ہے۔ ہاں، کیونکہ جب یہ سمجھ آ جائے کہ ہم سب ایک ہی کائناتی منصوبے کا حصہ ہیں تو زندگی کا مقصد صرف اپنا منافع نہیں رہتا۔ بالکل، زندگی کا مقصد اپنی انفرادیت اور ہنر سے اس دنیا کی خدمت کرنا بن جاتا ہے۔ جو شخص خوف کی اس بھاری توانائی سے نکل آتا ہے اس پر کائنات کے وہ راستے کھلتے ہیں جو عام حالات پہ نظر ہی نہیں آتے۔ یہ علم واقعی زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی جد و جہد کسی خلا میں نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا کائنات میں ایک وزن ہے۔ جی، ہر عمل، ہر سوچ کا ایک وزن ہے۔ اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں انہیں بتا دوں کہ یہ سفر یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ ڈینین برنکلے کی اس کتاب میں ابھی اور بھی بہت سے راز باقی ہیں۔ بالکل، ہم اس کے اگلے حصے میں مزید گہرائی میں جائیں گے۔ جی ہاں، اگلی نشست میں ہم ایک انتہائی پراسرار مقام کا جائزہ لیں گے جسے برنکلے نے نیلی سرمئی جگہ یا بلو گرے پلیس کا نام دیا ہے۔ ہم جانیں گے کہ ہماری روحانی ترقی میں انتخاب کی طاقت یعنی پاور آف چوائس کا کتنا گہرا کردار ہے۔ وہ حصہ واقعی انسانی شعور کی ان پرتوں پر بات کرتا ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کی اس گہری گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال ہے جو ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ برنکلے کی اس کتاب میں ایک جگہ یہ انکشاف موجود ہے کہ ہم انسان بالکل اسی لمحے میں بے وقت شعور کی مختلف سطحوں پر کئی زندگیاں جی رہے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے نا؟ تو ذرا سوچئے، یہ روزمرہ کی جو شدید تھکاوٹ ہے، جو الجھنیں ہیں، کیا یہ واقعی محض اس دنیا کی بھاگ دوڑ اور دفتر یا گھر کے کاموں کا نتیجہ ہے؟ یا شاید کچھ اور؟
ہاں، کیا ایسا تو نہیں کہ جب کوئی شخص یہاں بظاہر کوئی معمولی کام کر رہا ہوتا ہے، اسی وقت اس کی روح کسی اور ڈائمنشن میں کوئی بہت بڑا کائناتی کام سر انجام دے رہی ہو، اور یہ موجودہ تھکاوٹ دراصل اس نظر نہ آنے والے وسیع سفر کا حصہ ہو؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کی سوچ کے دائرے کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بھی فرد محض ایک جسم تک محدود نہیں، بلکہ اس کی حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ طاقتور اور پراسرار ہے۔ یہ حصہ انسانی شعور کی گہری پرتوں اور روح کی نشو و نما کے پیچیدہ عمل پر مبنی ہے۔ اور خصوصی طور پر کتاب کے 9 سے 12 ابواب کا حوالہ دیا جائے گا اس میں۔ تو سب سے پہلے اس ویٹنگ روم کے تصور کو سمجھتے ہیں، یہ آخر ہے کیا؟ مطلب جب برنکلی اس تجربے سے گزرے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ یہ تصور واقعی بہت حیران کن ہے اور کسی حد تک پریشان کرنے والا بھی۔ جب برنکلی اپنے تیسرے موت کے قریب کے تجربے سے گزرے تو انہوں نے اس جگہ کو ایک بلو گرے پلیس یعنی سرمئی اور نیلی جگہ کا نام دیا۔ اچھا، سرمئی اور نیلی جگہ۔ ہاں، اب عام طور پر جب ہم موت کے بعد کی زندگی کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں یا تو سیدھا جنت آتی ہے یا دوزخ کی آگ، یعنی ایک کلیئر انجام کی صورت میں۔ صحیح بات ہے۔ ہماری تعلیمات میں بھی زیادہ تر یہی دو ایکسٹریمز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن برنکلی نے جس مقام کا ذکر کیا ہے وہ آراف جیسی ایک حالت ہے، پرگٹوری جسے کہتے ہیں، ایک ٹھہراؤ ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جگہ کس لیے ہے؟ صحیح کہ کائنات نے یہ جگہ کسی قسم کی سزا کے لیے نہیں بنائی، یہ کوئی عذاب گاہ نہیں ہے۔ ویٹ ایک سیکنڈ، سزا نہیں ہے؟ اگر وہاں روحیں پھنسی ہوئی ہیں اور آگے نہیں بڑھ پا رہی تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ مطلب یہ ٹھہراؤ کس لیے ہے پھر؟ میں سمجھتا ہوں یہ عذاب لگتا ہے سننے میں، لیکن یہ ٹھہراؤ دراصل روح کی صفائی کے لیے ہے۔ ایک ایسی حالت جہاں روحیں اس لیے ٹھہری ہوئی ہیں تاکہ وہ اپنی خدائی حقیقت کو پہچان سکیں۔ اچھا، کلینزنگ کے لیے؟ ہاں بالکل۔ برنکلی بتاتے ہیں کہ اس مقام پر انہوں نے ایسی روحوں کو دیکھا جو ماضی کے کسی خاص لمحے میں قید تھیں، خصوصاً اپنی موت کے وقت میں یا کسی شدید دکھ کے لمحے میں۔ یعنی وہ اس لمحے سے آگے نہیں بڑھ پائیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر انہوں نے وہاں ایسے فرض شناس سپاہیوں کی روحوں کو دیکھا جو ابھی تک ذہنی طور پر جنگ کے میدان میں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور وہ اپنی ڈیوٹی پر ہیں۔ او واو، یہ تو بہت تکلیف دہ لگتا ہے۔ اور صرف سپاہی نہیں، انہوں نے وہاں ایسے مظلوم لوگ بھی دیکھے، ایسی خواتین جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنی خود اعتمادی اور عزت نفس پوری طرح کھو دی تھیں۔ تو یہ روحیں اس لیے پھنسی ہوئی ہیں کیونکہ وہ اپنی موت کو تسلیم نہیں کر پا رہی؟ بالکل، یا پھر وہ اپنے دکھ، طنز اور ندامتی جذبات کے بوجھ کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ وہ ارتھ باؤنڈ مسکنسیپشنز کا شکار ہیں۔ رکیں، اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ اگر میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ بالکل ایک خراب گراموفون ریکارڈ کی طرح لگتا ہے، جیسے ایک ریکارڈ پر سوئی اٹک جاتی ہے اور بار بار وہی ایک دھن بجتی رہتی ہے۔ صحیح، ہاں، وہ روح اس ایک لمحے کو بار بار جی رہی ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک تحقیقاتی سوال آ رہا ہے، کیا ان مایوس روحوں کو کسی کائناتی طاقت نے اس عجیب و غریب مقام پر قید کیا ہے، یا پھر انہوں نے خود ہی اپنی قید کے تالے کی چابی اپنے ذہنی خوف میں چھپا رکھی ہے؟ آپ کی خراب ریکارڈ والی مثال کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ترمیم ضروری ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں ریکارڈ پلیئر خراب نہیں ہے، بلکہ ریکارڈ خود آگے بجنا نہیں چاہتا۔ اچھا، یعنی قید باہر سے نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ کوئی کائناتی قید خانہ نہیں ہے جس کا دروازہ باہر سے بند کیا گیا ہو۔ برنکلی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ روحیں اپنے ہی انتخاب اور آزاد مرضی کی وجہ سے وہاں ٹھہری ہیں، تالا اندر سے لگا ہوا ہے۔ تو کیا ان کی اپنی مایوسی انہیں روکے ہوئے ہیں؟ ہاں، ان کی اپنی مایوسی، خود کو یا دوسروں کو معاف نہ کر پانے کی عادت اور دنیاوی غلط فہمیاں انہیں اس حالت میں روکے ہوئے ہیں۔ خدا نے یا کائنات نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے خود اپنی ذات اور زندگی کی اچھائی پر سے اعتقاد کھو دیا ہے۔ مطلب وہ اتنی مایوسی میں گھر چکے ہیں کہ انہیں روشنی نظر ہی نہیں آتی۔ یہ تو بہت ہی گہرا اور تھوڑا سا خوفناک پہلو ہے۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا جیلر بن سکتا ہے۔ بالکل، انسان اپنی ہی ذہنیت کا قیدی بن جاتا ہے۔ تو پھر اس دلدل سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک روح خود کو معاف نہیں کر پا رہی
تو وہ اس ٹھہراؤ سے آگے نور کی طرف کیسے بڑھے گی؟ اس کا راستہ سمجھانے کے لیے برنکلی نے اعتقاد اور معصومیت کا حوالہ دیا ہے۔ بائبل کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق بچوں جیسی معصومیت اور اعتقادی وہ واحد چابی ہے جو اس قید کو کھول سکتی ہے۔ بچوں جیسی معصومیت، جیسے بچے آسانی سے بھول جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، بچے عام طور پر دل میں کینے نہیں پالتے۔ وہ گرنے کے بعد روتے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے پھر خوشی سے کھیلنے لگتے ہیں۔ برنکلے کہتے ہیں کہ ان پھنسی ہوئی روحوں کو آگے بڑھنے کے لیے بالکل ایسی ہی معصومیت، خوشی اور اعتقاد کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ان پر خدا کا فضل اتر سکے۔ صحیح کہا۔ اگر انہیں وہاں صرف چند پر امید اور مثبت خیالات آ جائیں تو ان پر فضل یا گریس اتر سکتا ہے اور یہ روشنی کی طرف سفر شروع کر سکتی ہیں۔ اور یہاں برنکلے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سماج اور معاشرے پر بھی ڈالتے ہیں۔ سماج پر؟ ویٹ، زندہ لوگوں کا ان روحوں سے کیا لینا دینا جو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہیں؟ ہم کیسے ان کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ لینا دینا ہے، کیونکہ جو ذہنیت وہاں قید کا سبب بن رہی ہے وہ یہیں اس دنیا میں تیار ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، برنکلی کا ماننا ہے کہ ہمارا معاشرہ موت کے موضوع پر بالکل خاموشی اختیار کرتا ہے۔ ہاں، موت کا نام لیتے ہی لوگ کہتے ہیں کہ شبھ شبھ بولو۔ بالکل، موت سے ایک خوف وابستہ کر دیا گیا ہے اور اسے زندگی کا انجام یا ایک تباہی سمجھا جاتا ہے۔ انکار کی یہ فضا ان روحوں کی تکلیف میں اضافہ کرتی ہے جو وہ دوسری طرف پہنچتی ہیں۔ اچھا، کیونکہ وہ تیار نہیں ہوتے اس تجربے کے لیے؟ صحیح۔ اگر دنیا میں موت کو زندگی کی تعلیم کے ایک تسلسل کے طور پر کھل کر ڈسکس کیا جائے تو انسان ذہنی اور روحانی طور پر اس سفر کے لیے بہتر تیار ہو سکتا ہے۔ جب آپ موت کو خاتمہ نہیں بلکہ ایک نیا موڑ سمجھتے ہیں تو وہاں جا کر آپ کا شعور فریز نہیں ہوتا۔ تو ضروری تو نہیں کہ ہم اس ٹھہراؤ کا تجربہ صرف موت کے بعد کریں؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی تو ایسی ہی ذہنی قید محسوس کرتے ہیں نا؟ یہ آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم آراف میں ہو سکتے ہیں، ہاں، جہاں ہم کسی دکھ یا صدمے سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو یہ پہلو ہمیں برنکلے کے اگلے اہم سبق کی طرف لے جاتا ہے، زندگی کی مشکلات اور آفتوں کا سامنا کرنا۔ 10واں باب۔ بالکل ٹھیک ربط جوڑا آپ نے۔ زندگی کی مشکلات کے حوالے سے برنکلی کی اپنی سرگزشت عام لوگوں سے بہت مختلف اور شدید رہی ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ تو بہت کچھ عجیب اور تکلیف دہ ہوا۔ صحیح، ان پر بجلی گرنے کے واقعات، ان کی انتہائی تکلیف دہ سرجریز اور پھر ان کی سائیکک ایبلٹیز یعنی ذہنی طاقتوں کا اچانک اجاگر ہونا، یہ سب ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ ذہنی طاقتوں کا بوجھ، اس سے مراد کیا ہے؟ ذہنی طاقتوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ انہیں اچانک لوگوں کے اندر کی آوازیں اور ان کے ذہنی دکھ سنائی دینے لگے تھے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں اور آس پاس کے لوگوں کی چھپی ہوئی تکلیفیں اور صدمے آپ کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح برس رہے ہیں۔ او بھلائی، یہ تو انسان کو پاگل کر دینے والی حالت ہے۔ یعنی آپ صرف اپنا دکھ نہیں، سب کا دکھ محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل، اور شروع میں برنکلی اس سب کی وجہ سے شدید غصے اور طنز کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ کائنات ان پر ظلم کر رہی ہے۔ وہ خود کو ایک وکٹم یعنی ایک مظلوم سمجھنے لگے تھے۔ اب دیکھیں، اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو شاید میں بھی خود کو مظلوم ہی سمجھتی۔ یہ شروعاتی رویہ تو بہت فطری معلوم ہوتا ہے۔ جب کسی پر اتنی آفتیں ٹوٹ پڑیں جن میں اس کا اپنا کوئی قصور نہ ہو تو دکھ اور غصہ تو آئے گا نا۔ فطری ضرور ہے، لیکن برنگلی نے اس تکلیف سے گزرتے ہوئے یہ سمجھا کہ یہی مظلوم بننے کی ذہنیت سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بالکل اس سرمئی جگہ کی قید کی طرح۔ اچھا، یعنی وکٹم بن کے رہنا خود کو قید کرنے جیسا ہے۔ صحیح، انہوں نے محسوس کیا کہ جب تک وہ ان تکالیف کے خلاف مزاحمت کرتے رہے اور اپنی انا کی وجہ سے انہیں مسترد کرتے رہے، ان کی روحانی نشوونما بالکل رکی رہی۔ تو پھر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیسے کیا؟ ان کو احساس ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی دکھ یا تکلیف دراصل روحانی پختگی اور شعور کی بیداری کے لیے ایک کیٹلسٹ ہے، یعنی ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہماری زندگی کے منفی تجربات دراصل کائنات کا طریقہ ہے ہمیں جھنجھوڑنے کا، تاکہ ہم مثبت تبدیلی کی طرف آئیں۔ چلیں اس کانسیپٹ کو تھوڑا زمین پر لاتے ہیں۔ دکھ کو خوشی سے اپنانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انسانی فطرت درد سے بھاگتی ہے۔ اگر اسے دیکھا جائے تو یہ بالکل جم میں ورزش کرنے جیسا ہے۔ جم میں ورزش؟ اس کو تھوڑا واضح کریں۔ ہاں، جیسے جم میں پٹھوں کو مضبوط ہونے کے لیے پہلے تھوڑا ٹوٹنا پڑتا ہے، ان پر دباؤ آنا ضروری ہے، تبھی وہ نئے اور مضبوط بنتے ہیں۔
تو میں سوچ رہی تھی کیا روحانی نشوونما کے لیے بھی یہی نو پین نو گین کا اصول لاگو ہوتا ہے؟ آپ کی جم والی مثال بہت زبردست ہے، لیکن میں اس میں ایک اہم فرق واضح کرنا چاہوں گا۔ جم میں تو ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں، وزن ہماری اپنی پسند کا ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، ہم اتنا ہی اٹھاتے ہیں جتنا برداشت کر سکیں۔ صحیح، لیکن برنکلی پر تو اچانک بجلی گری تھی نا، انہوں نے اس آفت کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ اصل روحانی آزمائش اس وزن کو اٹھانا ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف آپ پر ڈال دیا جائے۔ یعنی جب دکھ بن بلائے مہمان کی طرح آ جائے؟ بالکل۔ روحانی طور پر جب ہم کسی اچانک آنے والی مشکل یا تکلیف سے گزرتے ہیں تو ہمارے اندر کا خوف، ہماری توقعات اور ہماری انا ٹوٹتی ہے۔ برنکلی بتاتے ہیں کہ جس چیز کے خلاف انسان مزاحمت کرتا ہے یا اس سے لڑتا ہے، وہ چیز اتنی ہی زیادہ مدت تک زندگی میں ٹھہری رہتی ہے۔ What you resist persists۔ صحیح کہا۔ جب آپ اپنی تکلیف سے لڑنا چھوڑ کر اسے ایک استاد کے طور پر مان لیتے ہیں، تبھی آپ اس مظلومیت کے خول سے باہر نکلتے ہیں۔ اور اس سب کے لیے جس واحد رویے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری دکھ میں، یہ تو بہت عظیم مقام ہے۔ ہاں، عمدن شکر گزاری اپنا کر ہی تکلیف کو روحانی طاقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس ذہنی قید اور مظلومیت سے نکلنے اور روزانہ کی آفتوں کو برداشت کرنے کے لیے کسی نہ کسی ایندھن کی ضرورت تو پڑتی ہوگی نا؟ ایک گاڑی بنا فیول کے چاہے کتنی ہی اچھی ڈھلان پر ہو، لمبا سفر طے نہیں کر سکتی۔ صحیح بات ہے، ایندھن کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ تو برنکلی کی سرگزاشت اس ایندھن کی نشاندہی محبت کے طور پر کرتی ہے 11ویں باب میں۔ لیکن میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں محبت سے مراد کوئی عام جذباتی محبت نہیں ہے، ٹھیک؟ بالکل نہیں، یہاں محبت کو عام دنیاوی رویوں یا کسی مخصوص رشتے کی حدود سے نکال کر بیان کیا گیا ہے۔ برنکلی اس محبت کو ایک کائناتی اور روحانی توانائی کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک ایسی ڈیوائن انرجی جو کائنات کی ہر شے میں، ہر ذرے میں موجود ہے۔ اچھا، ایک ایسی انرجی جو سب میں ہے؟ ہاں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف کسی ایک خاص انسان کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو۔ یہ دنیا کی بنیادی توانائی ہے۔ ہم انسان دراصل اس توانائی کو اپنے اندر رکھنے والے ظرف نہیں، بلکہ اسے آگے پھیلانے والے ذریعے ہیں، یعنی چینلز ہیں۔ میں اس کو بالکل بجلی اور تار کے رشتے کی طرح دیکھتی ہوں۔ بجلی تاروں کے اندر ہوتی ہے، لیکن تار کا مقصد اس بجلی کو خود میں قید کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسے فلو ہونے دینا، آگے منتقل کرنا ہوتا ہے۔ بہت ہی عمدہ مثال ہے، بالکل تار کی طرح۔ تو محبت وہ توانائی ہے جو انسان کے اندر سے آگے بہنے کے لیے بنی ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک عملی سوال ہے۔ یہ فلسفی تو سننے میں بہت دلکش لگتی ہے کہ کائنات کی اس محبت کو فلو ہونے دو، لیکن جب ہم انتہائی مشکل، منفی یا زہریلے لوگوں کے درمیان پھنسے ہوں جہاں اگلا شخص آپ کی جان نکال رہا ہو، وہاں اس توانائی کا ذریعہ کیسے بنے رہ سکتے ہیں؟ یہ واقعی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہاں، کیونکہ وہاں تو انسان کا اپنا فیوز اڑ جاتا ہے اور ہم کنیکشن کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی عام انسان چینل کیسے بنا رہ سکتا ہے؟ اور یہی دراصل اصل روحانی امتحان ہے۔ برنکلی اس پہلو کو بہت گہرائی سے واضح کرتے ہیں۔ جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوں جسے برداشت کرنا عذاب لگ رہا ہو، تو وہاں آپ کا امتحان اس شخص کی برائیوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر ہمارا امتحان کیا ہے؟ کوئی عملی طریقہ؟ اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ عملی طریقے بتائے ہیں۔ پہلا ہے نسوارتھ خدمت، یعنی سیلف لیس سروس، اور کسی کے بغیر کسی غرض کے رہنمائی کرنا۔ جب آپ بدلے میں کچھ بھی پانے کی امید کے بغیر اچھائی کرتے ہیں تو آپ کے اندر کی رکاوٹیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ یعنی بغیر صلے کی امید رکھے۔ بالکل۔ دوسرا اور زیادہ مشکل طریقہ یہ ہے کہ دوسروں میں اچھائی تلاش کرنا۔ برنکلی کا ماننا ہے کہ جب ہم انتہائی برے انسان میں بھی کوئی اچھائی یا خوبی دیکھ لیتے ہیں تو وہ خوبی دراصل ہماری اپنی ہی روحانی طاقت اور کائناتی کنیکشن کا آئینہ ہوتی ہے۔ او واو! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دوسروں کے برے رویے کو اپنے اندر کے فلو کی رکاوٹ نہیں بننے دیتے، آپ انہیں بدلنے کے بجائے خود کو اس توانائی سے جڑے رکھتے ہیں اور اس پروسیس میں اپنی انرجی بڑھاتے ہیں۔
صحیح، آپ اپنی انرجی کو منفی نہیں ہونے دیتے بلکہ اسے فلٹر کر کے آگے پاس کرتے ہیں۔ چلیں، اگر محبت بجلی ہے جو ہمارے اندر سے آگے بہ رہی ہے، تو انتخاب یعنی ہمارے فیصلے وہ سوئچ ہیں جنہیں ہمیں آمدن روشن کرنا پڑتا ہے، سوئچ آن کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی برنکلی کے مطالعے کا اگلا اور بہت اہم حصہ ہے، 12واں باب، انتخاب کی طاقت۔ صحیح فرما رہی ہیں آپ۔ زندگی میں ہمارے انتخاب کی اہمیت سب سے بنیادی اور طاقتور ہے۔ برنکلی کے مطابق انسان ہر لمحے ایک چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ چوائس ہوتی ہے۔ ہمیشہ۔ ہم چاہیں تو مایوسی، غصے اور دنیا سے کٹ جانے کا راستہ چن لیں، یا پھر امید، محبت اور شکر گزاری کا انتخاب کریں۔ یہی انتخاب نہ صرف ہمارا اگلا قدم طے کرتا ہے بلکہ ہماری روحانی منزل کا تعین کرتا ہے۔ اچھا، انہوں نے اس 4 فولڈ پاتھ ٹو پاور کا بھی ذکر کیا ہے نا؟ ہاں، انہوں نے اپنی تعلیمات میں طاقت کے 4 راستوں کا ذکر کیا ہے، جس میں محبت، یقین، انتخاب اور دعا شامل ہیں۔ ان میں سے انتخاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف ایک اکیلے انسان کی دنیا نہیں بدلتا، بلکہ اجتماعی شعور کو بیدار اور متاثر کرتا ہے۔ ویٹ، اجتماعی شعور کو متاثر کرنا، کلیکٹیو کانشسنس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکیلے کے چھوٹے چھوٹے فیصلے اس پوری دنیا کی سمت طے کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہماری انڈیویجول نیت کلیکٹیو ریالٹی بناتی ہے۔ یہاں میں ایک دلچسپ مباحثہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ کیا انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم کائنات کی ہر آفت کو داخلی طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر میں اچھے فیصلے کروں تو کیا دنیا میں طوفان آنا بند ہو جائیں گے؟ یہ بہت منطقی سوال ہے، لیکن اس کا جواب ہے نہیں۔ ہم طوفان نہیں روک سکتے۔ اسے ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ سب ایک بڑبان والے جہاز کے ملاح جیسا ہے؟ ایک ملاح یعنی سیلر سمندر کی ہوا کا رخ تو تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے بس میں طوفان روکنا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی کشتی کے بڑبان یعنی سیلز ہوا کے مطابق ایڈجسٹ ضرور کر سکتا ہے تاکہ کشتی تباہ ہونے کے بجائے آگے منزل کی طرف بڑھے۔ واہ، اس مثال کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے، لیکن اس میں ایک اضافہ کریں کہ وہ ملا اکیلے سفر نہیں کر رہا۔ دنیا کا سمندر ایک ہی ہے اور تمام کشتیاں ایک ہی طوفان میں ہیں۔ اچھا، یعنی سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل۔ ہم کائنات کے بیرونی حالات، قدرتی آفاتوں یا دوسرے لوگوں کے رویوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ طوفان اور ہوائیں ہیں، لیکن ان حالات کے جواب میں ہمارا داخلی رویہ، ہمارا ری ایکشن اور ہمارا سوچے سمجھے فیصلے، یہ ہمارے بدبان ہیں۔ تو جب ایک ملا اپنے بدبان ایڈجسٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اپنے بدبان درست کرتا ہے تو وہ دیکھ کر دوسرا بھی کرتا ہے۔ برنکلی کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت کا مستقبل کسی ایسی اٹل قسمت میں نہیں لکھا ہوا جسے بدلا نہ جا سکے۔ ہم اپنی اجتماعی نیت اور روحانی عمل سے مستقبل کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی ہر فرد کی چوائس پورے معاشرے پر اثر ڈالتی ہے۔ صحیح کہا۔ اگر ہم روزمرہ میں چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کریں، ماحولیات کا خیال رکھیں اور تنظیم کے بجائے ہمدردی کا انتخاب کریں، تو ہم اجتماعی طور پر ایک نئے اور بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سچ میں ذہن کو وسیع کر دینے والی فلسفی ہے۔ اگر ہم ان سب اہم پہلوؤں کا خلاصہ کریں تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ برنکلی کی یہ سرگزشت صرف موت کے بعد کے انجام کا خوفناک تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس جیتی جاگتی زندگی کو انتہائی بہتر اور پرسکون طریقے سے جینے کا ایک راستہ بتاتی ہے۔ بالکل، یہ پریکٹیکل اسپریچولیٹی کی بات کرتا ہے۔ ہم نے شروع میں دیکھا کہ کس طرح اس سرمئی اور نیلی جگہ کے ٹھہراؤ اور عذاب سے خود کو بچایا جا سکتا ہے، اپنے اندر صرف معصومیت کو جگا کر اور معاف کرنے کی عادت ڈال کر، کیونکہ لاک تو اندر ہی لگا ہوا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری زندگی کی آفتیں اور دکھ ہمارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہماری روحانی نشوونما کے استاد ہیں۔ جب انسان مظلومیت کا لبادہ اتار پھینکتا ہے اور شکر گزاری اپنا لیتا ہے، تبھی اصل راستہ کھلتا ہے۔ کر کے کائنات کی ایک عظیم توانائی کے روپ میں دیکھا، جس کے ہم صرف پھیلانے والے ذریعے ہیں، ہم کانڈویٹ ہیں، تار کی طرح۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور آخر میں تمام حالات کے مقابلے میں صحیح انتخاب، یعنی اپنے بادبان کو درست سمت میں رکھنے کی اہمیت کو جانا۔
ان سب باتوں کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ کائنات کا ہر عمل آپس میں اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سب انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ہاں، ہماری چھوٹے سے چھوٹی نجی کوششیں اور چھپے ہوئے ارادے بھی اجتماعی طور پر پوری انسانیت کے شعور میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ہم الگ تھلگ نہیں ہیں۔ اس گہری چھانبین کے آخر میں ایک نیا اور تھوڑا پریشان کر دینے والا لیکن سوچ آمیز خیال چھوڑتے ہیں۔ اگر اس مادی دنیا میں کیے گئے ہمارے چھوٹے چھوٹے بظاہر غیر اہم فیصلے اور انتخاب موت کے بعد کی آنے والی لمبی زندگی میں اتنا گہرا اور ٹھوس اثر ڈالتے ہیں، تو آج صبح بیدار ہونے کے بعد انسان جو سب سے پہلا اور بظاہر چھوٹا سا فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو، ہاں، چاہے وہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا ہو یا کسی کی عام سی بات پر غصہ ہو کر تلخ لہجہ اپنانا ہو، کیا وہ چھوٹا سا قدم پہلے سے ہی آنے والی روحانی منزل کو تعمیر کر رہا ہے؟ کیا روزانہ کا ایک عام سا انتخاب ہی اس سرمائی جگہ کی قید کا تالا بنا رہا ہے یا نور کی طرف جانے والے راستے کی چابی ڈھل رہا ہے؟ یہ واقعی انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے ہر قدم پر غور کرنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ ہمارا ہر لمحہ ہماری آبادیت لکھ رہا ہے۔ اور اسی گہرے سوال کے ساتھ ہم اس مطالعے کے حصے کو یہاں روکتے ہیں، لیکن ڈینین برنکلی کی سرگزشت کا سفر ابھی کافی باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم برنکلی کے بتائے گئے طاقت کے 4 راستوں میں سے باقی 2 اہم حصوں پر بات کریں گے، یعنی دعا اور یقین پر۔ بالکل، اگلے حصے میں ہم دعا اور یقین کی حقیقی اور عملی مکینکس کی گہری چھانبین کریں گے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نہ دکھائی دینے والی اور خاموش طاقتیں ہماری مادی دنیا کو فزیکلی یعنی ٹھوس انداز میں کیسے تبدیل کر دیتی ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے چھوٹے سے چھوٹے انتخاب پر غور ضرور کیجیے۔ اور آج کی گفتگو واقعی بہت اہم ہونے والی ہے۔ بالکل، پچھلے کچھ حصوں میں ہم نے ڈینیل برنکلی کی کتاب سیوڈ بائی دا لائٹ کے حوالے سے موت کے بعد کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، صحیح۔ اور ماورائی حقائق پر بھی کافی گہری بات ہوئی تھی۔ جی ہاں۔ لیکن آج کا ہمارا مشن تھوڑا مختلف ہے۔ ہم کتاب کے باب 13 سے 16 تک کا جائزہ لیں گے۔ یعنی اب ہم ماضی کے ان موت کے قریب کے تجربات سے نکل کر حال کی بات کریں گے۔ بالکل، مطلب ماضی سے حال تک کا یہ سفر کہ اس مادی دنیا میں جہاں ہم ابھی رہ رہے ہیں، الوہی طاقتوں یا ڈیوائن سے جڑنے کے کون سے آلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں معلومات کی اتنی بھرمار ہے کہ انسان اپنا روحانی سکون کہیں کھو دیتا ہے۔ 100% درست بات ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی میڈیکل مسئلے کی بات کرتے ہیں تو ایکس رے میں ٹوٹی ہوئی ہڈی صاف نظر آ جاتی ہے۔ بالکل، ڈاکٹر فوراً بتا دیتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ ہاں نا، لیکن جب ہم روحانیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، چیزیں بہت دھندلی لگنے لگتی ہیں، اور یہی دھندلا پن سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو ہر چیز کو ناپنے کی عادت جو ہے۔ تو چلیں اس تجزیے کی تہہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ برنکلی نے اس دھندلے پن کو کیسے صاف کیا۔ ضرور، جب وہ ماورائی دنیا سے واپس آئے تو سب سے پہلا ٹول جس پر انہوں نے بات کی وہ تھا باب 13 میں یقین کی طاقت۔ یقین کی طاقت، یہ واقعی ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ مطلب وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ہم کیسے اندیکھی چیزوں پر بآسانی یقین کر لیتے ہیں۔ ہاں، وہ معصومیت کا دور ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارا وہ سادہ سا یقین سائنسی نقطہ نظر اور منطق کی وجہ سے کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت عام سی بات ہے جو ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم ہر چیز کی سائنسی توجیہ مانگنے لگتے ہیں۔ تو ماخذ کے مطابق زندگی میں ایک نئے اور عملی یقین، جسے ہم پریکٹیکل فیتھ کہہ سکتے ہیں، اس کی تشکیل بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اسے بڑے پس منظر سے جوڑیں تو برنکلے کے مطابق سچی روحانی ذمہ داری اسی بات سے شروع ہوتی ہے۔ کس بات سے؟ اس بات پر یقین رکھنے سے کہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر اچھائی موجود ہے۔ واہ، یعنی انسان فطرتاً اچھا ہے۔ بالکل، باہمی احترام اور ہمدردی ہی سچے یقین کی بنیاد ہیں۔ اگر آپ انسانیت کی اچھائی پر اجتماعی یقین نہیں رکھتے تو آپ بہتر مستقبل کی تشکیل نہیں کر سکتے۔ میں اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتی ہوں۔ اکثر لوگ یقین کو ایک اینکر یا لنگر کی طرح سمجھتے ہیں۔
जो आपको तूफान में रोके रखता है। हाँ, लेकिन एंकर तो आपको एक ही जगह खड़ा कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ये भी है। मुझे लगता है कि यकीन दरअसल एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ये बहुत दिलचस्प मिसाल है, जरा इसकी वजाहत करें। देखिए, हमारा जिस्म हार्डवेयर है और हमारे रोजमर्रा के काम, रिश्ते निभाना, नौकरी करना, ये सब एप्स हैं। सही, एप्स हैं। अब अगर हमारा बैकएंड ऑपरेटिंग सिस्टम इस यकीन पर चल रहा है कि दुनिया बुरी है और इंसान खुद गर्ज हैं, तो क्या होगा? तो फिर हर ऐप ग्लिच करेगी, हर रिश्ते में मसला आएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंसानियत की अच्छाई के यकीन से अपडेट कर लें, तो वही ऐप्स बिल्कुल नए और बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं। क्या बात है! ये वाकई बात को समझने का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि यकीन बैकग्राउंड में रहकर हमारे हर अमल को कंट्रोल करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर यकीन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम इस सिस्टम के जरिए फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं? इसका जवाब हमें बाब 14 में मिलता है, जिसका उन्वान है दुआ की ताकत। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि दुआ की जो तारीफ ब्रिंकले कर रहे हैं, वो इस रिवायती तस्वुर से बहुत अलग है जो हम सुनते आ रहे हैं। जी, इसमें एक वाज़ेह फ़र्क है। ब्रिंकले अपने साउथ कैरोलिना के बचपन का जिक्र करते हैं, जहाँ खाने से पहले और सोने से पहले दुआ बस एक रूटीनी अमल था, एक आदत की तरह जिसमें कोई गहराई नहीं थी। हाँ, और फिर उन्होंने मुनज़्ज़म मजहब से दूरी इख्तियार कर ली। तो क्या माखिज़ ये कह रहा है कि रिवायती इबादात बेकार हैं? नहीं, माखज़ उन इबादात को बेकार नहीं कह रहा, बल्कि उनके अंदर छुपी हुई खोखली आदत को निशाना बना रहा है। खोखली आदत मतलब बगैर सोचे समझे कुछ दोहराना? बिल्कुल। किताब में ड्यूक यूनिवर्सिटी में होने वाली साइंस और रूहानियत की एक अहम कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया है। अच्छा, ड्यूक यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हुई? जी हाँ, और वहाँ दुआ को रिवायती अल्फाज से हटाकर एक नया नाम दिया गया। वो नाम क्या था? बाशऊर और इरादी नियत, अंग्रेजी में जिसे विलफुल कॉन्शियस इंटेंट कहते हैं। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। बाशऊर और इरादी नियत, तो क्या महज एक इरादा वाकई इतना ताकतवर हो सकता है? ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च यही बताती है। माखिज़ का सबसे अहम नुक्ता यह है कि हम क्या करते हैं, इससे ज़्यादा अहम यह है कि हम क्यों करते हैं। यानी अमल से ज्यादा नियत की अहमियत है। 100%। अमल के पीछे छुपी हुई जो नीयत है, जो आपकी मोटिवेशन है, वही रूह के मेयार का असल पैमाना है। तो अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अंदर नियत दिखावे की है, तो वो रूहानी तौर पर सिफर है? बिल्कुल सिफर है। आपका इरादा ही उस अमल में जान डालता है। लेकिन क्या ये इरादी नियत वाकई मादी दुनिया में कोई जिस्मानी तब्दीली ला सकती है? इसका एक बहुत बड़ा सबूत किताब में मौजूद है, और वो है इज्तिमाई तवानाई का मौजिज़ा। हाँ, आप आर्ट बेल की नशरियात वाले वाक़े की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये एक बहुत ही ख़ास वाक़या है। जब ब्रिंकले अस्पताल में शदीद दर्द में मुब्तला थे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, है ना? जी, उनका जिस्मानी दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। तब मशहूर रेडियो होस्ट आर्ट बेल ने अपने प्रोग्राम में दुनिया भर से उनके लिए दुआ की अपील की। और कितने लोगों ने हिस्सा लिया था उसमें? 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने। 50 लाख? ये तो बहुत बड़ी तादाद है। और उन 50 लाख लोगों ने एक ही वक्त में इज्तिमाई दुआ की, यानी बाशऊर नियत की ब्रिंकले के लिए, पर कम कर दिया। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या साइंस अब इस चीज़ को मानने लगी है? बिल्कुल, साइंस और मेडिकल रिसर्च अब इस बाशऊर नियत या दुआ को जदीद तिब का एक अहम जुज मान रही है। यानी जब लाखों लोगों की मुस्बत नियत एक जगह मरकूज होती है, तो वो फिजिकल रियलिटी को बदल सकती है। क्वांटम फिजिक्स भी अब इसी तरफ इशारा कर रही है। तवानाई की लहरें अपना असर दिखाती हैं। ये सब जानकर जहन में एक और सवाल आता है, अगर यकीन और इरादी नियत इतने ताकतवर हथियार हैं, तो उनका हतमी मकसद क्या है? और इसके लिए हमें बाब 15 की तरफ जाना होगा, जिसे पहला सबक कहा गया है। दुनिया को बचाने का मिशन। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का डायलॉग हो। सुनने में शायद लगे, लेकिन माखिज़ के मुताबिक हम इंसान अजीम, ताकतवर और शानदार रूहानी वजूद हैं। अजीम रूहानी वजूद? तो फिर हमें ज़मीन पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ इंसानियत के रूहानी इर्तका में मदद करने आए हैं। ये हमारा मिशन है। तो इस सब का मतलब क्या है? एक आम इंसान
جو روزمرہ کی زندگی میں پھنسا ہوا ہے. جس پر بلوں کا بوجھ ہے اور ذہنی دباؤ ہے. بالکل. ٹریفک میں پھنسا ہے، دفتر کی ٹینشن ہے. وہ انسان اتنے بڑے روحانی مشن کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا مقابلہ محبت کے ذریعے لالچ اور تشدد کو ختم کر کے کرنا ہے. لیکن یہ عملی طور پر کیسے ہوگا؟ اسے روحانی سرگرمی یا اسپرچول ایکٹیویزم کہتے ہیں. آپ کو پہاڑوں پر جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اپنی زندگی میں ہی رہ کر کچھ کرنا ہے؟ جی، پائیدار طرز زندگی اپنا کر، رضاکارانہ کاموں کے ذریعے یا محض ایک مسکراہٹ کے ذریعے. مطلب مائکرو مومنٹس میں اگر ٹریفک میں کوئی راستہ مانگ رہا ہے تو غصہ کرنے کے بجائے مسکرا کر راستہ دے دینا؟ بالکل درست. یہی وہ چھوٹی چھوٹی ارادی نیتیں ہیں جو دنیا میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں. یہ تو کافی پریکٹیکل ہو گیا. لیکن اگر ہم اتنے ہی طاقتور روحانی وجود ہیں تو ہم اکثر تکلیف اور الجھنوں کا شکار کیوں رہتے ہیں؟ اور یہ ہمارا دوسرا سبق ہے جو باب 16 میں بیان ہوا ہے، سوالات کے ساتھ جینا. سوالات کے ساتھ جینا. میں نے پڑھا ہے کہ اس میں ممتاز شاعر رائنر ماریا رلکے کے ایک مشہور قول کا حوالہ دیا گیا ہے. جی، رلکے نے کہا تھا کہ ان سوالات کے ساتھ صبر کریں جن کے جواب ابھی نہیں ملے، اور سوالات کو ہی بند کمروں یا غیر ملکی کتابوں کی طرح پیار کریں. واہ، سوالات کو ہی پیار کریں، یہ بہت گہری بات ہے. ہم تو ہمیشہ فوری جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں رہتے ہیں. انسان کی فطرت ہے نا. لیکن ماخوذ سکھاتا ہے کہ فوری جوابات تلاش کرنے کے بجائے سوالات کو جینا سیکھیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا چھوڑ دیں. وکٹم مینٹالٹی سے باہر آنا بہت ضروری ہے. کتاب میں ایک جملہ دہرایا گیا ہے، جس چیز کے خلاف آپ مزاحمت کریں گے وہ اتنی ہی برقرار رہے گی. What you resist persists. بالکل. تو کیا یہ تکالیف اور رکاوٹیں جان بوجھ کر ہماری روحانی نشو نما کے لیے بنائی گئی ہیں؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دراصل ہماری تبدیلی کے لیے اساتذہ کا کام کرتی ہیں. ٹیچرز کا کام. یعنی ہر تکلیف ہمیں کچھ سکھانے آتی ہے. بالکل. اگر ہم مزاحمت کرنا چھوڑ دیں اور اس تکلیف سے سیکھنے پر توجہ دیں تو ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے. یہ تو سمندر میں ڈوبنے والی بات ہو گئی. اگر آپ پانی میں ہاتھ پیر ماریں گے اور مزاحمت کریں گے تو جلدی ڈوبیں گے. صحیح مثال ہے. لیکن اگر آپ خود کو ڈھیلا چھوڑ دیں تو وہی پانی آپ کو سطح پر تیرنے میں مدد دے گا. کیا بات ہے. صبر کے ساتھ سوالات کو جینا بھی بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے یقین کی طاقت ایک اینکر کے بجائے آپریٹنگ سسٹم کا کام کرتی ہے، اور کیسے شعوری نیت پر مبنی دعا روایتی الفاظ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. آرٹ بیل کی نشریات کی مثال نے تو یہ ثابت ہی کر دیا کہ اجتماعی نیت کس طرح دنیا کو بدل سکتی ہے. 50 لاکھ لوگوں کی توانائی کوئی مذاق نہیں ہے. بالکل. اور ہماری اندرونی روحانی عظمت ہمیں زندگی کے مشکل سوالات کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے. مظلومیت کو چھوڑ کر تکالیف کو اپنا استاد ماننا ہی اصل کامیابی ہے. یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے. تو سننے والوں، اس سلسلے کے اگلے حصے یعنی پارٹ 5 میں ہم ان مخصوص 7 اسباق سے پردہ اٹھائیں گے جو روشنی کی ہستیوں نے ہماری روزمرہ کی روحانی ترقی کے لیے بتائے ہیں. وہ حصہ واقعی کسی کو مس نہیں کرنا چاہیے. لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں ایک آخری غور طلب بات چھوڑ کر جائیں. جی بالکل. آج ہم نے سیکھا کہ عمل سے زیادہ نیت اہم ہے. تو کل صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک آپ کی زندگی کے بظاہر عام کاموں کے پیچھے اصل نیت کیا چھپی ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے. کیا وہ نیت دنیا میں محبت کا اضافہ کر رہی ہے یا وہ صرف ایک کھوکھلی عادت کا حصہ ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا. بہت خوب. تو سننے والوں، اپنی نیتوں پر غور کریں اور سوالات کو جینا سیکھیں. ایک بہت ہی حیران کن واقعہ ہے 1975 کا. تصور کریں کہ ایک شخص معمول کے مطابق اپنے گھر میں موجود ہے اور اچانک اس پر آسمانی بجلی گرتی ہے. یہ تو بہت ہی خوفناک تجربہ ہے. بالکل. اور یہ کوئی معمولی نوعیت کا جھٹکا نہیں تھا. مطلب وہ شخص بری طرح جھلس جاتا ہے. اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ طبی ماہرین اسے 28 منٹ کے لیے مکمل طور پر مردہ قرار دے دیتے ہیں. 28 منٹ تو طبی لحاظ سے ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. ہاں، اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو عام انسانی عقل کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. وہ شخص اچانک جاگ اٹھتا ہے
اور وہ اپنے ساتھ صرف موت کے قریب کا کوئی دھندلا سا تجربہ نہیں لاتا، بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس دوران اس کی ملاقات روشنی کے 13 وجودوں سے ہوئی، یعنی بینگز آف لائٹ سے۔ صحیح، اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا بلکہ کچھ پیشین گوئیاں بھی ساتھ لاتا ہے۔ بالکل، وہ انسانیت کے لیے 117 پیشین گوئیاں لاتا ہے اور کچھ ایسے بنیادی اسباق لے کر لوٹتا ہے جو زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتے ہیں۔ اور اس کہانی کا ایک انتہائی قابل غور پہلو ویسے یہ بھی ہے کہ ان 117 پیشین گوئیوں میں سے بیشتر وقت کے ساتھ سچ بھی ثابت ہوئیں۔ واقعی دیکھیں، آج ہم جو کچھ بھی زیر بحث لا رہے ہیں وہ ڈینین برنکلے کے ذاتی دعوے اور ان کی کتاب کے تصورات ہیں۔ ہم ان باتوں کو کسی حتمی سچائی یا مذہبی عقیدے کے طور پر پیش نہیں کر رہے اور نہ ہی کسی خاص نظریے کی توثیق کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ غیر جانبدارانہ طور پر سمجھنا ہے۔ ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ یہ کائناتی دعوے اگر آج کے عملی زندگی میں لائے جائیں تو کیا واقعی کوئی رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اور اس میں درج تجربات محض اس بات تک محدود نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دراصل ایک عملی ہدایت نامہ ہے جو یہ سکھاتے ہیں کہ آج بالکل اسی لمحے میں روزمرہ کی زندگی کیسے گزاری جائے۔ مطلب طبعی دنیا کی ان بے تحاشا مشکلات، دفتر اور گھر کے مسائل کے درمیان بھی ایک پرسکون انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ زبردست! تو چلے اس سفر کے سب سے مشہور اور چونکا دینے والے تصور سے آغاز کرتے ہیں جسے ڈینین پینوراما لائف ریویو کہتے ہیں۔ واہ! یہ لائف ریویو کا تصور بہت سی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز میں ملتا ہے۔ لیکن عام طور پر جب موت کے وقت زندگی کا آنکھوں کے سامنے گھوم جانے کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں ایک اسکرین کا خاکہ بنتا ہے جس پر پرانے مناظر کسی فلم کی طرح چل رہے ہوں، لیکن ڈینین کے بقول ان کا تجربہ اس سے بہت مختلف تھا۔ جی، وہ محض تماشائی نہیں تھے۔ بالکل، یہ اپنی زندگی کو دور سے دیکھنا نہیں تھا بلکہ اسے اس کے مکمل اثرات کے ساتھ محسوس کرنا تھا۔ جی ہاں، یہ میکانزم بہت ہی انوکھا بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا، ذاتی اور بعض اوقات بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ ڈینین کے مطابق اس نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کب کیا کیا، بلکہ اس نے ہر اس جذبے کو بے عیناً محسوس کیا جو اس کے اعمال کی وجہ سے دوسروں نے محسوس کیا تھا۔ مطلب اگر اس نے کسی کو خوشی یا سکون دیا تھا تو وہ خالص خوشی اس کے اپنے اندر اتری، اور اگر اس نے کسی کو تکلیف دی تھی تو وہ درد اس نے ہو بہو اسی شدت سے خود برداشت کیا۔ چلیں اس بات کی تھوڑی گرہ کھولتے ہیں۔ اگر ہم اس کی شدت کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ فرض کریں ایک شخص نے غصے میں آ کر کسی دوسرے شخص کو زور سے پتھر مارا۔ ایک بہت عام سی مثال ہے۔ اب اس لائف ریویو میں وہ پتھر مارنے والا شخص محض یہ منظر نہیں دیکھے گا کہ اس نے پتھر مارا، بلکہ جیسے ہی وہ پتھر دوسرے کے ماتھے پر لگا، اس کی جو جسمانی تکلیف تھی، جو خون بہنے کا درد تھا، وہ اسے خود محسوس ہوگا۔ بالکل، اور صرف جسمانی درد ہی نہیں، جذباتی تکلیف بھی۔ وہ جو سب کے سامنے پتھر کھانے کی جذباتی ہتک اور صدمہ تھا، وہ ساری کی ساری کیفیت پتھر مارنے والے کو عین اسی شدت کے ساتھ محسوس ہوگی۔ تو اس قدر شدید عمل کا آخر مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا کائنات انسان کو ڈرانا چاہتی ہے یا یہ بدلہ لینے کا کوئی کائناتی طریقہ ہے؟ دیکھیں، اگر ہم کتاب کے وسیع تر تناظر میں اس میکانزم کو سمجھیں تو یہ عمل قطعی طور پر سزا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ برنکلے بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ کائنات ہمارے اعمال کو ان روایتی اچھے اور برے کے عدالتی پیمانوں پر رکھ کر ہمیں سزا دینے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اچھا، تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس لائف ریویو کا اصل مقصد انسان کی روحانی نشوونما اور ہمدردی یعنی ایمپتھی کی مکمل بیداری ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے روح کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز اور ہر انسان اندرونی طور پر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی ہم سب ایک ہیں۔ بالکل۔ جب ایک انسان دوسرے کو تکلیف دیتا ہے تو حقیقت میں وہ کائناتی سطح پر خود کو ہی تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ یہ احساس ہمدردی بیدار کرنے کا ایک انتہائی طاقتور ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ پیدا ہوتا ہے میری نظر میں۔ وہ کیا؟ جب انسان یہ سب کچھ اتنی شدت سے محسوس کر لے گا تو وہ اس شدید پچھتاوے اور احساس جرم سے کیسے نکلے گا؟
ڈینین خود تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں ان کا اپنا رویہ کوئی بہت مثالی نہیں تھا، وہ غصے والے انسان تھے اور انہوں نے کئی لوگوں کو دکھ دیا تھا۔ جی، انہوں نے کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو اس طرح کے لائف ریویو کے بعد اس بھاری احساس جرم کے ساتھ آگے بڑھنا تو کسی بھی انسان کے لیے ناممکن سا لگتا ہے۔ اور بالکل یہیں پر معافی کا یعنی فگیونیس کا انتہائی اہم کائناتی اصول سامنے آتا ہے۔ کتاب میں معاف کرنے کو خاص طور پر خود کو معاف کرنے کو محض ایک سماجی یا اخلاقی فرض کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ تو اسے کیا کہا گیا ہے؟ اسے ذاتی آزادی اور روحانی شفا کا واحد راستہ بتایا گیا ہے۔ ڈینین نے یہ سیکھا کہ جب انسان دوسروں کو اور بالخصوص خود کو اپنی خامیوں کے ساتھ معاف کرتا ہے تو وہ دراصل اس بھاری بوجھ کو اتار پھینکتا ہے جو اس کی روح کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یعنی روشنی کے ان وجودوں نے ڈینین کے ماضی کے اعمال پر اسے جج نہیں کیا؟ بالکل نہیں، انہوں نے اسے حقیر نہیں سمجھا بلکہ اسے غیر مشروط محبت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی ارتقاء کے لیے اپنی غلطیوں پر عمر بھر کڑنے اور شرمندہ ہونے کے بجائے انہیں تسلیم کر کے خود کو معاف کرنا زیادہ ضروری ہے تاکہ انسان آگے بڑھ سکے۔ خود کو معاف کرنے اور اپنی اصل قدر پہچاننے کی یہ بات انسان کو ایک اور بہت گہری حقیقت کی طرف لے جاتی ہے جو کتاب کے تیسرے سبق کا حصہ ہے۔ جی، لیسن 3۔ ڈینین نے اپنی کتاب میں ایک ایسے تصور کو یکسر مسترد کر دیا ہے جو طویل عرصے سے انسانی نفسیات کا حصہ رہا ہے، یعنی انسان کا پیدائشی طور پر گناہ گار ہونا، اوریجنل سن کا نظریہ۔ بالکل، اور یہ انسان کے خود کو دیکھنے کے نظریے میں ایک بہت بڑی نظریاتی تبدیلی ہے، ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ عام طور پر انسان کے لاشعور میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ وہ پیدائشی طور پر خامیوں کا پتلا ہے اور اسے اس دنیا میں محض سزا کاٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہاں، یا ہر وقت خود کو کائنات کے سامنے ثابت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہمیشہ ایک خوف کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ صحیح، لیکن ڈینین کے تجربات اس کے بالکل برعکس تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق زمین پر آنا کوئی سزا یا تنزیلی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم انسان کوئی عام یا دھتکارے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کے الفاظ میں ہم انتہائی بہادر اور منتخب شدہ وجود ہیں، یعنی چوزن بینگز ہیں۔ یہ بہت طاقتور بات ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ نظریہ انسان کی نفسیات پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ جب کوئی یہ مان لیتا ہے کہ اسے ایک عظیم محبت کرنے والی طاقت نے شعوری طور پر منتخب کر کے زمین پر بھیجا ہے، تو اس کا اپنے بارے میں نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ جب انسان خود کو کمتر اور گناہگار سمجھتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو سکیڑ لیتا ہے، وہ خطرہ مول لینے یا محبت بانٹنے سے ڈرتا ہے۔ ہاں، وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک بہادر روح ہے جس نے خود اس مشکل طبعی دنیا میں آنے کا انتخاب کیا ہے، تو اس کا سارا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور یہی احساس انسان کو ایک ظرف یا ویسل بننے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ظرف بننے کا تصور بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے اور یہ میکانزم کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک برتن یا ظرف کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے اندر موجود چیز کو آگے منتقل کرتا ہے۔ ظرف بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان شعوری طور پر خود کو اس قابل بناتا ہے کہ کائناتی محبت، سچائی اور ہمدردی اس کے ذریعے اس طبعی دنیا میں بہہ سکے۔ یعنی ہم ایک طرح کا کنڈیوٹ بن جاتے ہیں؟ بالکل، ہم اس دنیا میں محض خاموش تماشائی یا حالات کا شکار بننے نہیں آئے، ہم اس کائنات کے فعال شراکت دار ہیں، ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں۔ زبردست۔ جب کوئی انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر با اختیار ہے تو وہ اپنے ارد گرد کی دنیا میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے خود بخود ایک نالی یا چینل کا کام کرنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمیں کتاب کے چوتھے سبق کی طرف لے جاتا ہے کہ جب انسان خود کو ایک کائناتی ظرف کے طور پر پہچان لیتا ہے تو وہ اس طاقت کو روزمرہ کی زندگی میں عملی شکل کیسے دے؟ لیسن 4 جس میں طاقت کے 4 ستونوں کا ذکر ہے، دا پلرز آف پاور۔ بالکل۔ ان 4 ستونوں میں دعا، یقین، انتخاب اور محبت یا سیکھنا سکھانا شامل ہیں۔ مجھے اس میں دعا اور یقین کی بات تو سمجھ آتی ہے کیونکہ یہ روحانیت کے بنیادی عناصر سمجھے جاتے ہیں۔ جی۔ ہر مذہب اور روحانی فلسفے میں یہ موجود ہیں۔
لیکن ڈینین نے انتخاب یعنی چوائس کو جس طرح ایک طاقتور ستون قرار دیا ہے اس نے مجھے خاصا متاثر کیا۔ کیا انتخاب واقعی اتنی بڑی روحانی طاقت ہے؟ دیکھیے، انتخاب دراصل ان تمام ستونوں میں سب سے زیادہ متحرک چیز ہے۔ کائنات نے انسان کو جو سب سے بڑی طاقت دی ہے وہ اس کی آزاد مرضی ہے، یعنی فری ول۔ ہر گزرتا لمحہ دراصل ایک دوراہا ہے جہاں انسان ایک انتخاب کر رہا ہوتا ہے۔ کیا وہ غصے کا انتخاب کرے گا یا معافی کا؟ کیا وہ خوف کا انتخاب کرے گا یا محبت کا؟ یعنی ہر چھوٹا فیصلہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل، یہ انتخابی ہے جو کسی بھی انسان کو محض حالات کے دھارے میں بہنے والے تنکے سے نکال کر ایک باشعور تخلیق کار بناتا ہے۔ اسی طرح دعا محض کچھ مانگنے کا نام نہیں، بلکہ یہ کائنات کی فریکوینسی کے ساتھ اپنا ریڈیو سیٹ کرنے کا طریقہ ہے، اور محبت ان سب اعمال کی بنیاد ہے۔ چلیں اس بات کی تھوڑی گرہ کھولتے ہیں۔ یہ چاروں ستون سننے میں بہت سادہ، طاقتور اور مثالی لگتے ہیں، لیکن یہاں میرا ایک عملی سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر انسان واقعی اتنے ہی بہادر، عظیم اور طاقتور ہیں، اور ہمارے پاس یہ چار شاندار ستون موجود ہیں، تو ہم آج کل کی زندگی میں اتنے پریشان، تھکے ہوئے اور شدید ذہنی دباؤ یعنی سٹریس کا شکار کیوں رہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص شیشے کا بھاری لباس پہن کر میراتھن دوڑنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ اپنی اصل رفتار تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ ہم ہر وقت ایک اندیکھی چوہے دوڑ میں کیوں ہانپ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت شاندار اور کلیدی سوال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ روشنی کے ان وجودوں نے ڈینین کو خاص طور پر یہی بات سمجھائی تھی۔ کتاب میں بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ذہنی دباؤ یا سٹریس دراصل محض کوئی جسمانی یا دماغی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بھاری توانائی ہے، ایک ہیوی انرجی ہے۔ بھاری توانائی؟ اس کا میکینزم کیا ہے؟ یہ کس طرح ہمارے اندرونی نظام کو متاثر کرتی ہے؟ کتاب کے تصور کے مطابق انسان بنیادی طور پر توانائی یا انرجی سے بنا ہے۔ جب انسان مسلسل دفتر کی فکروں، بلوں کی ادائیگی، مسابقت اور روزمرہ کی پریشانیوں میں الجھا رہتا ہے تو وہ اس بھاری اور کثیف توانائی کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارے ارد گرد جمع ہونے لگتی ہے؟ بالکل، یہ بھاری توانائی آہستہ آہستہ ایک دبیز دیوار کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو انسان اور اس کے اندر موجود اس خالص نورانی رابطے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اس دیوار کی وجہ سے انسان کی وہ کائناتی فریکوینسی کٹ جاتی ہے۔ یعنی سگنل ڈراپ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ اپنے طبعی جسم کے مسائل میں اتنا دھنس جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر بھول جاتا ہے کہ وہ دراصل ایک روحانی وجود ہے۔ اب یہ بات پوری طرح سمجھ آئی۔ یعنی وہ بھاری توانائی ہمیں زمین کے ساتھ بری طرح چپکا دیتی ہے اور ہمارا وہ کنیکشن بلاک کر دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور شاید اسی لیے روشنی کے وجودوں نے ڈینین کو دنیا میں واپس بھیجتے وقت ایک خاص مشن دیا تھا کہ وہ ذہنی دباؤ کم کرنے والے مراکز یعنی سینٹرز فار سٹریس ریلیف قائم کرے۔ جی، یہ ان کا ایک بہت اہم ٹاسک تھا۔ ان مراکز کا مقصد صرف لوگوں کے پٹھوں کو مساج سے آرام دینا نہیں تھا، بلکہ اس بھاری توانائی کے خلاف کو شعوری طور پر ہٹانا تھا تاکہ انسان دوبارہ اپنی روح کی وہ صاف آواز سن سکے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں آرام کرنا، فطرت کے قریب وقت گزارنا، مراقبہ کرنا اور خود کو اس چوہے دوڑ سے تھوڑی دیر کے لیے نکالنا کوئی عیاشی یا وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ ہاں، ہم اکثر اسے وقت کا ضیاع ہی سمجھتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ روحانی صحت کے لیے اتنا ہی ناگزیر ہے جتنا جسم کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن۔ جب تک انسان اس بھاری توانائی یعنی ذہنی دباؤ سے خود کو آزاد نہیں کرے گا، وہ ان چار ستونوں دعا، یقین، انتخاب اور محبت تک رسائی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ ان کا استعمال تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس بھاری توانائی اور ذہنی دباؤ کو اتار پھینکنے کا سب سے مؤثر اور عملی طریقہ کیا ہے، جو ہمیں سبق نمبر 5 کی طرف لے جاتا ہے؟ جی، لیسن 5 یعنی لمحہ موجود کی طاقت۔ برنیلے اس کا بہت ہی سادہ لیکن گہرا جواب دیتے ہیں: خود کو مکمل طور پر حال میں یعنی موجودہ لمحے میں قید کر لینا۔ انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کا دماغ ہر وقت یا تو ماضی کی کسی شرمندگی میں پھنسا ہوتا ہے یا مستقبل کی کسی خوف کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا دماغ ٹائم ٹریول کرتا رہتا ہے۔ لیکن کائناتی نقطہ نظر سے یہ طبعی دنیا
اور یہ موجودہ لمحہ یعنی پریزنٹ مومنٹ ہی وہ واحد جگہ اور وقت ہے جہاں انسان حقیقتاً کوئی فرق پیدا کر سکتا ہے یا کچھ بدل سکتا ہے۔ موجودہ لمحے کی یہ طاقت بڑی حیران کن ہے۔ دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے نمائشی بڑے اور مشہور ہونے والے کاموں کی طرف بھاگتا ہے۔ ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بہت بڑا کریں گے تبھی دنیا بدلے گی۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ کائنات کسی عالمی تنظیم بنانے یا کوئی بہت بڑا انقلاب لانے سے متاثر ہوتی ہے، لیکن روشنی کے وجودوں نے ڈینین کو بالکل مختلف بات بتائی۔ وہ کیا؟ ان کے مطابق چھوٹے بے ساختہ اور خاموشی سے کیے گئے محبت کے اعمال ان بڑے کاموں سے کہیں زیادہ طاقتور اور اہم ہیں۔ یہ بات واقعی انسان کو اپنی اہمیت کا نیا احساس دلاتی ہے۔ ذرا روزمرہ کی زندگی کا ایک عام منظر دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص دفتر میں ہے اور اس کا کوئی ساتھی بہت غیر مناسب اور تلخ رویہ اختیار کرتا ہے، جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ ہاں، تو اب اس لمحے میں اس انسان کے پاس انتخاب ہے۔ اگر وہ غصے کا جواب غصے سے دینے کے بجائے اس لمحے میں رک کر شعوری طور پر ہمدردی یا خاموشی کا انتخاب کرتا ہے، تو کیا وہ واقعی کائناتی سطح پر کوئی فرق پیدا کر رہا ہے؟ بالکل پیدا کر رہا ہے۔ روشنی کے وجودوں کے پیغام کے مطابق ان چھوٹے اعمال میں کوئی دکھاوا، کوئی انا یا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں خالص نیت اور موجودہ لمحے کے مکمل سچائی شامل ہوتی ہے۔ جب وہ شخص اس تلخ رویے کے جواب میں ہمدردی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ دراصل اس جگہ کی بھاری توانائی کو کاٹ کر وہاں روشنی کا ایک قطرہ ڈالتا ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ دنیا کا مجموعی اندھیرا کسی ایک بڑے دھماکے یا ایک عظیم الشان واقعے سے دور نہیں ہوگا۔ تو پھر کیسے ہوگا؟ جب ہر فرد اپنی ذات کی حد تک بہتری لائے گا اور اپنے آج اور ابھی کے لمحے کو محبت، درگزر اور خدمت سے بھرے گا، تو یہ اربوں چھوٹی چھوٹی روشنیاں مل کر پوری دنیا کے اندھیرے کو ختم کر دیں گی۔ کیا خوبصورت تصور ہے۔ ان کا تعلق دراصل ایک ایسی جگہ سے ہے جس کا ہم عام طور پر تصور بھی نہیں کرتے۔ جو کتاب کا چھٹا سبق ہے۔ جی، لیسن 6، ڈیوائن ووم کا تصور۔ بالکل، ڈینین اسے روحانی کوکھ یا ڈیوائن ووم کے تصور سے جوڑتے ہیں۔ کائناتی کوکھ کا یہ تصور انتہائی مسحور کن اور گہرا ہے۔ ڈینین بیان کرتے ہیں کہ اس طبعی دنیا میں جنم لینے سے پہلے ہماری روح ایک نہایت پرسکون، محفوظ اور بے پناہ محبت سے بھری ہوئی روحانی پناہ گاہ میں موجود ہوتی ہے، جسے وہ کائناتی کوکھ یا ڈیوائن ووم کا نام دیتے ہیں۔ یہ محض کوئی انتظار گاہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں روح اپنے زمینی سفر کے ارتقاء کا مکمل نقشہ یا بلو پرنٹ تیار کرتی ہے۔ جی بالکل، ایک باقاعدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ یعنی اس تصور کے مطابق انسان زمین پر آنے سے پہلے باقاعدہ یہ طے کرتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں جا کر کیا مخصوص اسباق سیکھنے ہیں، کن رشتوں کا تجربہ کرنا ہے اور کن جذباتی یا جسمانی چیلنجز کا سامنا کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کائنات کے ساتھ اپنے اٹوٹ تعلق کو پوری طرح سمجھتا ہے اور اپنی روحانی نشوونما کے لیے ان مخصوص تجربات کا انتخاب کرتا ہے جو اسے روحانی طور پر اگلی منزل تک لے جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر ہماری آزادی کہاں گئی؟ یہی تو اس پورے میکانزم میں سب سے زیادہ اہم بات ہے، اس ارتقاء کے خاکے اور ہماری آزادی انتخاب یعنی فری ول کے درمیان کا توازن۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ خاکہ ضرور وہاں تیار ہوتا ہے، لیکن انسان زمین پر ایک کٹھ پتلی کی طرح نہیں آتا، وہ مکمل آزادی انتخاب کے ساتھ آتا ہے۔ یعنی یہ تقدیر اور اختیار کا ایک بہت ہی پر اسرار لیکن خوبصورت امتزاج ہے۔ نصاب اور امتحان کا انتخاب روح نے خود کیا ہے، لیکن جب وہ امتحان سامنے آتا ہے، جیسے اس دفتر والے ساتھی کا تلخ رویہ جس کی ہم نے مثال دی تھی، تو اس پرچے کو کیسے حل کرنا ہے، اس میں ہم کیا رد عمل چنیں گے، یہ انسان کا مکمل طور پر اپنا ذاتی اور آزاد فیصلہ ہوتا ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا۔ انسان کی طبعی دنیا میں کیے گئے فیصلے، اس کی روزمرہ کی جانے والی جد و جہد اور اس کے انتخابات دراصل اسے اسی روحانی دنیا میں واپس جانے کے لیے تیار اور پختہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور ڈینین کے تجربات کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب انسان اس طبعی جسم کی حدود میں قید ہوتا ہے، تب بھی وہ مکمل طور پر اس روحانی دنیا سے کٹ نہیں جاتا۔ روح کا ایک حصہ اس روحانی کوکھ سے مسلسل اور براہ راست جڑا رہتا ہے۔
اور وہی کنیکشن انسان کو کبھی تنہا نہیں ہونے دیتا۔ جی، یہ وہی خاموش اور مدھم سی آواز ہے جسے ہم وجدان یا انٹیوشن کہتے ہیں۔ یعنی وہ اندر کی آواز۔ بالکل، جب کوئی انسان اچانک محسوس کرتا ہے کہ اسے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے یا مشکل وقت میں کوئی اندیکھی رہنمائی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، تو وہ دراصل اسی کائناتی کوکھ سے آنے والا سگنل ہوتا ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ جی، یہ رابطہ انسان کو اس کے اصل مقصد کی یاد دلاتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان اس وسیع کائنات میں کبھی بھی تنہا یا مکمل طور پر کٹاوا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو یہ کتاب ایک انتہائی روشن امید فراہم کرتی ہے۔ اس کے مطابق انسان کوئی بے بس، کمزور یا پیدائشی گناہگار وجود نہیں ہے جو ہر وقت ڈر ڈر کر جیے۔ ہم سب لامحدود صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ بے شک۔ اگر انسان روزمرہ کے چھوٹے اعمال میں محبت کو چنے، اپنے دباؤ اور خوف کی بھاری توانائی کو مراقبے سے توڑے تو وہ واقعی ایک طاقتور کائناتی ظرف بن کر زندگی گزار سکتا ہے۔ اور ڈینین برنکلے کی اپنی زندگی اس بات کا سب سے بڑا عملی ثبوت ہے۔ وہ کیسے؟ ان تمام ماورائی تجربات سے گزرنے کے بعد انہوں نے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا اور نہ ہی دنیاوی شہرت اور کامیابیوں کے پیچھے بھاگے، بلکہ انہوں نے خود کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ خاص طور پر ان کا ہاسپس کیئر، یعنی ان مریضوں کی دیکھ بھال کا کام جو موت کے بالکل قریب ہوتے ہیں، وہ بہت غیر معمولی ہے۔ جی، میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے بہت وقت ہسپتالوں میں گزارا۔ بالکل، انہوں نے ہسپتالوں میں ان لوگوں کے پاس وقت گزارا جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، تاکہ ان کے موت کے خوف کو دور کر سکیں۔ موت کا خوف شاید انسانی تاریخ کا سب سے پرانا، سب سے گہرا اور سب سے مفلوج کر دینے والا خوف ہے، لیکن ڈینین کے ان تجربات سے ملنے والا پیغام اس خوف کی جڑ ہی کاٹ دیتا ہے۔ بالکل، ان کا بنیادی پیغام جو انہوں نے مرنے والے مریضوں تک پہنچایا وہ یہ ہے کہ موت کوئی تاریک انجام یا بلیک ہول نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی تکلیف دہ سزا ہے۔ تو موت کیا ہے ان کے مطابق؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ انتقال محض ایک پرامن آزادی کا نام ہے۔ یہ طبعی جسم کی اس بھاری قید سے نکل کر اپنے اسی اصل روحانی گھر، اسی ڈیوائن ووم کی طرف واپسی کا ایک فطری اور خوبصورت سفر ہے۔ ڈینین کے تجربات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے وقت جب انسان خود کو اپنے جسم سے الگ کرتا ہے تو جو احساس سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے وہ کوئی درد یا ڈر نہیں ہوتا۔ تو کیا محسوس ہوتا ہے اس وقت؟ بے پناہ سکون، ایک مانوس غیر مشروط محبت اور مکمل آزادی کا احساس۔ اس لیے ان کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ موت کسی چیز کا خاتمہ نہیں، بلکہ محض ایک کمرے سے نکل کر دوسرے زیادہ روشن کمرے میں منتقلی ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور پیغام ہے جو زندگی کو گزارنے اور موت کا سامنا کرنے دونوں کے زاویے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہم نے اس گفتگو کے آغاز میں پینورامک لائف ریویو کے میکینزم پر بات کی تھی، جہاں ہم نے دیکھا کہ انسان اپنے اعمال کا اثر دوسروں کے نقطہ نظر سے بے عینہ محسوس کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی سوچ جو ہر سوچنے والے ذہن کو جھنجھوڑ سکتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر کسی شخص کو آج بالکل اسی لمحے یہ مکمل طور پر معلوم ہو جائے اور یقین آ جائے کہ زندگی کے اختتام پر اسے اپنے بولے گئے ہر ایک لفظ، ہر چھوٹے بڑے رویے اور ہر عمل کا اثر بالکل ویسے ہی اور عین اتنی ہی شدت سے خود پر محسوس کرنا پڑے گا جیسے وہ اس شخص نے محسوس کیا تھا جس پر وہ عمل کیا گیا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو کیا کل صبح ہونے والی اس کی اگلی گفتگو، اس کا دفتر میں رویہ یا اس کا غصہ بالکل ویسا ہی رہے گا جیسا آج ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی اس گہری گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کی ایک بہت ہی بنیادی سی نفسیات ہوتی ہے، یعنی جب بھی کسی مسئلے کی بات آتی ہے نا، خاص طور پر زندگی کے کسی بڑے حقیقت کی یا کسی میڈیکل تشخیص کی، تو ہمیں ایک بالکل واضح اور دو ٹوک جواب چاہیے ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل انجینئرنگ یا حساب کی طرح ہے نا۔ ہاں بالکل ویسا ہی۔ فرض کریں کسی شخص کے ہاتھ میں بہت شدید درد ہے، وہ اسپتال جاتا ہے، اپنا ایکس رے کرواتا ہے اور ڈاکٹر اسے ایک سفید لکیر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ بھائی یہ رہی آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی۔ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، وہاں کوئی ابہام یا کنفیوژن نہیں ہوتا۔ واقعی، اور سچ پوچھیں تو اس واضح پن میں ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔
ہمیں چیزوں کا صاف ہونا، ان کا الگ الگ خانوں میں تقسیم ہونا یہ بہت پسند ہے۔ لیکن، اور یہاں ایک بڑا لیکن ہے، جیسے ہی ہم زندگی، موت اور روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، وہ ساری کلیئرٹی ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح کہا، ہم ایک ایسے منظر نامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بہت دھندلا، گہرا اور تھوڑا پر اسرار ہوتا ہے۔ وہاں کوئی سیدھی لکیر نہیں ہوتی، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی دھندلے لیکن انتہائی دلچسپ علاقے کو کھنگالنے والے ہیں۔ اور اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ مصنف کے مطابق موت کوئی حتمی اختتام نہیں ہے، بلکہ حیران انگیز طور پر یہ اسی موجودہ زندگی کو ایک بہتر انداز میں جینے کا سبق ہے۔ یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پیغام صرف موت کے بعد کی کسی کہانی تک محدود نہیں ہے۔ تو پھر کس بارے میں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم ان اصولوں کو غور سے دیکھیں نا تو یہ اصل میں روزمرہ کی زندگی میں ایک عملی تبدیلی لانے کا خاکہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان آج یعنی اسی لمحے اپنے اعمال کو کس طرح ایک بڑے مقصد کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ زبردست! تو چلیں اس بات کو ایک ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس منزل کی بات کرتے ہیں جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، یعنی زندگی سے موت کی طرف جانے کا عمل۔ دی ٹرانزیشن۔ ہاں، مصنف کہتے ہیں کہ موت کوئی خوفناک انجام نہیں ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی خوبصورت اقتباس ہے۔ وہ کہتے ہیں موت کو زندگی کا اختتام سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے افق کو یعنی ہورائزن کو سمندر کا اختتام سمجھ لینا۔ واہ، بہت گہری تشبیہ ہے یہ۔ یعنی سمندر وہاں ختم نہیں ہوتا، بس ہماری نظر وہاں تک دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل یہی بات ہے، لیکن مجھے اس کے پریکٹیکل حصے کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ کتاب میں جسمانی موت کے وقت ایک چاندی کی دوری یعنی سلور کارڈ کا ذکر ہے۔ یہ کیا کانسیپٹ ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ مصنف کے تجربے کے مطابق یہ چاندی کی دوری کوئی کہانی یا استعارہ نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کا انرجی کنیکشن ہے۔ انرجی کنیکشن جسم اور روح کے درمیان؟ ہاں بالکل، ان کا ماننا ہے کہ ہمارا شعور اور یہ مادی جسم اسی دوری کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں، تو جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو یہ دوری انتہائی نرمی سے کٹ جاتی ہے۔ اچھا۔ اور جیسے ہی یہ پٹتی ہے، شعور جسم کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ روح ایک ہلکے پن کے ساتھ اوپر اٹھتی ہے اور اپنے ہی بے جان جسم کو اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سننے میں یہ تھوڑا ڈراونا لگتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہی ہے کہ ان کے مطابق یہ عمل ذرا بھی تکلیف دہ یا گھٹن زدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بہت ہی پرامن اور آزادانہ تجربہ ہوتا ہے۔ اور اسی سکون کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملی مشورہ بھی دیا ہے نا؟ وہ موت کی تیاری کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، پریپریشن۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے دنیاوی معاملات سمیٹ لینے چاہیے، جیسے وصیت بنانا، ہیلتھ کیئر کی ہدایت لکھنا، اور سب سے بڑھ کر اپنی محبت کی میراث کو ترتیب دینا، تاکہ جو لوگ پیچھے رہ جائیں ان کے لیے آسانی ہو۔ صحیح۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جب جانے کا وقت آئے تو ذہنی سکون ہو اور کلوجر میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اسے ہم ایک سادہ سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، بتائیں۔ فرض کریں کوئی شخص کسی دوسرے ملک ایک بہت لمبے سفر پر جا رہا ہے جہاں سے اس نے واپس نہیں آنا۔ اگر وہ جانے سے پہلے اپنے سارے بل ادا کر دے، گھر والوں کے لیے صاف ہدایت چھوڑ جائے، تو اس کے جانے کے بعد کسی کو الجھن نہیں ہوتی۔ وہ لوگ سکون سے اس کی یادوں کو منا سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن میری یہاں ایک الجھن ہے، میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ یہ سب تھیوری میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا موت جیسی چیز کے لیے واقعی تیار رہنا ممکن ہے؟ ہمارے ہاں تو موت کا نام لینا بھی عجیب سمجھا جاتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ریئل اور زمینی اعتراض ہے۔ ہم سب ایک طرح کے انکار یا ڈینائل میں جیتے ہیں، لیکن برنکلی نے اس کا جواب اپنے ایک اہم تجربے سے دیا ہے۔ انہوں نے ہاسپس میں، یعنی ان جگہوں پر جہاں لوگ اپنے آخری دن گزار رہے ہوتے ہیں، بہت لمبا وقت گزارا ہے۔ اچھا، والنٹیئر کے طور پر؟ ہاں، انہوں نے وہاں سینکڑوں لوگوں کو اس دنیا سے جاتے دیکھا، اور ان تجربات کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ موت اصل میں ایک الٹیمیٹ لائف کوچ ہے۔ ویٹ، موت ایک لائف کوچ کیسے ہو سکتی ہے؟ لائف کوچ تو جینا سکھاتا ہے نا؟
یہی تو پوائنٹ ہے ان کا. وہ بتاتے ہیں کہ موت کی تیاری کا مطلب مایوسی سے موت کا انتظار کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تیاری تو ہمیں زندگی کے خوف سے آزاد کرتی ہے. یعنی جب ہم فیکٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بالکل. جب ایک انسان اس سچائی کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے معاملات ٹھیک کر لیتا ہے تو اس کے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ جن مریضوں نے اپنے پیاروں سے معافی مانگ لی تھی وہ اپنے آخری وقت میں سب سے زیادہ پرسکون تھے. واہ، یعنی یہ تیاری ہمیں کل کی فکر سے نکال کر آج میں جینا سکھاتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا چلیں، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ڈوری کٹ گئی اور شعور آزاد ہو گیا، تو اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ کتاب اسے پینورامک لائف ریویو کہتی ہے. جی ہاں، زندگی کا مکمل جائزہ. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ ریویو ہماری عام یادوں سے کیسے الگ ہے؟ کیا یہ بس ایک فلم چلنے جیسا ہے؟ نہیں، یہ کتاب کا سب سے ہلا دینے والا حصہ ہے. یہ کوئی عام سنیما کی اسکرین نہیں ہے جہاں آپ آرام سے بیٹھ کر اپنی زندگی دیکھ رہے ہوں. پھر کیسا ہوتا یہ؟ مصنف کے مطابق اس میں انسان اپنی پوری زندگی کو ایک بار پھر مکمل تفصیل کے ساتھ جیتا ہے. لیکن اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن کا زاویہ ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ایک سیکنڈ، دونوں زاویے ایک ساتھ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ صرف اپنے اعمال کو اپنے زاویے سے نہیں دیکھتے، بلکہ آپ ان تمام لوگوں کے جسم اور روح میں خود کو محسوس کرتے ہیں جن سے آپ کا زندگی میں واسطہ پڑا تھا. مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر فرض کریں کسی نے غصے میں آ کر کسی ویٹر کی بے عزتی کر دی. لائف ریویو میں وہ شخص صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے غصہ کیا. تو کیا دیکھے گا؟ وہ اس لمحے کے لیے وہ ویٹر بن جائے گا. اوہ واہ! وہ اس ویٹر کی شرمندگی، اس کی چوٹ، اس کی تکلیف کو بالکل اسی شدت سے اپنے اندر محسوس کرے گا جیسے وہ خود پر گزری ہو. اور اسی طرح اگر کسی کو مسکرا کر خوشی دی تو وہ اس اگلے بندے کی خوشی بھی محسوس کرے گا. یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تصور ہے. یعنی یہ سچی ہمدردی یا ایمپتھی کی آخری حد ہے. لیکن یہاں آ کر مجھے ایک لاجک کا مسئلہ نظر آ رہا ہے. کیا مسئلہ؟ دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ اس جائزے میں کوئی باہری جج نہیں ہے، کوئی سزا دینے والا نہیں کھڑا وہاں. انسان خود اپنا جائزہ لے رہا ہے. صحیح. اگر کوئی باہری جج نہیں ہے، کوئی روایتی سزا کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی ختم ہو گئی؟ اگر سزا کا ڈر ہی نہیں تو انسان کو اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوگا؟ یہ بہت لاجیکل سوال ہے. ہاں، یعنی کیا یہ تصور ظالموں کو ایک فری پاس نہیں دے رہا کہ وہ جو چاہیں کریں، آخر میں بس ایک ریویو ہی تو ہونا ہے؟ لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو اپنا معاشرتی نظام ہے وہ ڈنڈے اور سزا کے خوف پر قائم ہے. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ روحانی دنیا کا نظام ان سب سے کروڑوں گنا زیادہ سخت ہے. وہ کیسے، اگر وہاں سزا ہی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ لائف ریویو خود ہی سب سے بڑی سزا اور سب سے بڑا انعام بن جاتا ہے. جب کوئی ظالم جس نے ہزاروں لوگوں پر ظلم کیا ہو اپنا ریویو کرے گا تو ذرا تصور کرے، وہ ان ہزاروں لوگوں کا درد، ان کی بھوک، ان کا کرب ایک ہی وقت میں اپنی روح پر محسوس کرے گا. یعنی ایمپتھی ہی سزا بن جاتی ہے. بالکل. کسی اور کے دکھ کو اپنی ذات پر سہنے سے بڑی اذیت اور کیا ہوگی؟ کائنات میں کوئی بھی لفظ یا عمل ریکارڈ ہوئے بغیر نہیں رہتا. اچھا، تو یعنی وہاں فوکس اس بات پر نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں کتنا پیسہ بنایا یا کتنی ڈگریاں لی؟ صحیح کہا. وہاں بس یہ پرواہ ہے کہ آپ نے کتنی بار محبت اور ہمدردی سے لوگوں کی مدد کی. اس لیول پر انسان کو حقائق سمجھ آتے ہیں. وہ تکلیف جو ہم دوسروں کی جگہ پر جا کر محسوس کرتے ہیں نا، وہی ہماری سب سے بڑی اصلاح ہے. یہ واقعی ایک بہت زبردست وضاحت ہے. یعنی جواب دہی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایسی شکل اختیار کر گئی ہے جہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. کوئی جھوٹا وکیل وہاں کام نہیں آئے گا. بالکل نہیں. وہاں آپ خود سے جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. تو اگر کائنات ہر چھوٹے عمل کو اتنی باریک بینی سے ریکارڈ کر رہی ہے تو اس زمین پر ہماری موجودگی کا، دوسروں سے ملنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: انٹر کنیکٹڈنس، یعنی باہمی تعلق. کتاب کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ملاقات بالکل اتفاقی نہیں ہوتی. یعنی کسی کا بس سٹاپ پر مل جانا یا ٹریفک میں راستہ دے دینا، یہ سب؟ ہاں، یہ سب ایک بڑے پلان کا حصہ ہے.
ہر سوچ اور ہر عمل کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے، ایک ریپل ایفیکٹ بنتا ہے جو پوری انسانیت پر اثر ڈالتا ہے۔ اس پر مجھے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا وہ قول یاد آ رہا ہے جو کتاب میں لکھا ہے کہ عظیم بننے کے لیے بڑی فتوحات یا ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک محبت کرنے والے دل کی ضرورت ہے۔ اور روحانی دنیا میں یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑی گنی جاتی ہیں، جیسے پڑوسی کی خاموشی سے مدد کر دینا۔ جی، یا کسی اجنبی کو دیکھ کر سچی مسکراہٹ دے دینا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اچھی طرح جینے کا فن اور اچھی طرح مرنے کا فن اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، اگر ہم اس نیٹ ورک کو سمجھنا چاہیں تو یہ ایک عالمی مالیاتی مارکیٹ یعنی گلوبل فائنینشیل مارکیٹ جیسا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، جیسے ایک ملک میں کوئی بینک ڈوبتا ہے تو اس کا اثر ساری دنیا کے مارکیٹس پہ پڑتا ہے، ہاں بالکل۔ اسی طرح روحانی سطح پر ہمارا ایک کڑوا لفظ یا اچھا رویہ آس پاس کے لوگوں کی انرجی کو بدل دیتا ہے، اور پھر وہ لوگ آگے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ایکو سسٹم والی تشبیہ بہت ایکوریٹ ہے۔ ہم سب ایک ہی نظام کا حصہ ہے جہاں بٹرفلائی ایفیکٹ کام کرتا ہے۔ ہمارا ہر ایکشن اس بڑی تصویر میں رنگ بھرتا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں میں تھوڑا شک کا اظہار کروں گا۔ جی پوچھے۔ اگر میری ہر مسکراہٹ، میرا ہر چھوٹا سا غصہ اتنا بڑا اثر رکھتا ہے تو انسان تو ڈر کے مارے پیرالائزڈ ہو جائے گا۔ یعنی ہر وقت دماغ پر ایک پریشر رہے گا کہ اوہو، میرے ایک غلط لفظ سے پوری کائنات اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت ڈراؤنی ذمہ داری ہوئی نا۔ بظاہر یہ پریشر لگتا ہے، لیکن برنکلی کے نزدیک یہ پریشر نہیں، یہ تو امپاورمنٹ ہے۔ امپاورمنٹ کیسے؟ کیونکہ کتاب کہتی ہے کہ ہم صرف گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، ہم سب روحانی ہستیوں کے حصے ہیں، سپارکس آف ڈیوینٹی ہیں۔ اچھا، ہم میں سے ہر انسان اس دنیا میں اپنا ایک الگ ڈیوائن مارک چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو اس سے وہ خوف یا پریشر کم کیسے ہوتا ہے؟ خوف اس لیے کم ہوتا ہے کیونکہ یہ کائنات آپ کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی، وہ آپ کی مدد کر رہی ہے۔ جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے اچھے اعمال، چاہے وہ کسی کو پانی پلانا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کسی بادشاہ کی تاج پوشی کی، تو انسان کے اندر سے وہ دباؤ نکل جاتا ہے۔ یعنی ہم اکیلے نہیں ہیں اور ہمارا ہونا بے معنی نہیں ہے۔ بالکل، آپ اہم ہیں اور کائنات آپ کے ساتھ ہے۔ واہ، یعنی ہماری چھوٹی سی نیکی بھی کائنات کے سرور پر ایک اہم فائل بن کر سیو ہو رہی ہے۔ صحیح الفاظ استعمال کیا آپ نے۔ اچھا، اب اس ساری فلسافیکل ڈسکشن کو تھوڑا پریکٹیکل بناتے ہیں۔ اگر ہم موت کے بعد کے ان تصورات کو آج کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں لاگو کرنا چاہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ کتاب کے آخری 2 ابواب میں اس کا بڑا عملی حل دیا گیا ہے، اور اسے وہ کہتے ہیں ڈیلی لائف ریویو کی پریکٹس۔ یعنی موت کے وقت ہونے والے ریویو کا انتظار نہ کریں۔ بالکل نہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا ایک چھوٹا سا ریویو لیں۔ یہ سوچیں کہ آج کس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، اور صرف اپنی نظر سے نہیں، دوسروں کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیں کہ کہاں بہتری ہو سکتی تھی۔ اچھا، میں اسے آج کی ٹیک والی زبان میں سمجھتا ہوں۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے رات کو سونے سے پہلے ہم اپنا فون کلاؤڈ کے ساتھ سنک کرتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ ایپس بند کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ سنک کر کے اپنا جذباتی ہاتھا صاف کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے، اور اس کے علاوہ مصنف ایک ٹو ڈو لسٹ بنانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔ عام کاموں والی ٹو ڈو لسٹ؟ نہیں، ایک ایسی لسٹ جس کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہو، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب ہم پازیٹیو انرجی جنریٹ کرتے ہیں تو وہ مزید برکتوں کو ہماری طرف کھینچتی ہے۔ یعنی ایک کال ٹو ایکشن ہے کہ کھلے دل سے جیو۔ ہاں، بس ایک مسکراہٹ جیسے چھوٹے عمل کائنات میں بہت گہرے نقوش چھوڑتے ہیں۔ لیکن یہاں پھر وہی پریکٹیکل الجھن آتی ہے۔ آج کے اس مہنگائی اور کمپٹیشن والے دور میں جہاں ہر بندہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، جب اپنا بل نہیں دیا جا رہا تو وہاں دوسروں کی مسکراہٹ کی فکر کون کرے گا؟ کیا یہ ہر وقت مدد کرنا پریکٹیکل ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے مصنف کی نظر سے دیکھیں نا، تو یہ مشقیں زندگی کی الجھنوں کو بڑھاتی نہیں ہیں بلکہ کم کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ جو سروائیول کی جنگ ہے، یہ اکثر خوف اور مادیت پرستی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس نیت سے جینا شروع کرتے ہیں کہ آج میں نے ایک بندے کے چہرے پر مسکراہٹ لانی ہے، تو آپ کی اپنی زندگی کا مقصد کلیئر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک مائنڈ سیٹ شفٹ آ جاتا ہے۔ بالکل۔ پھر وہ دنیاوی پریشانیاں جو پہاڑ لگتی تھیں وہ خود بخود چھوٹی لگنے لگتی ہیں،
یہ کائنات کا قانون ہے، جب آپ بے لوث محبت بانٹتے ہیں تو وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آتی ہے۔ زبردست۔ تو اس ساری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہماری اصل حقیقت روحانی ہے، اور یہ جو ہمارا انسانی وجود ہے یہ بس ایک عارضی قیام ہے نا؟ صحیح، ہم زمین پر ایک بڑے اسکول میں آئے ہیں جہاں ہمارا سلیبس نہ فزکس ہے نہ کیمسٹری، بلکہ صرف اور صرف محبت اور ہمدردی ہے۔ اور مصنف کا پیغام بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں محبت اور مہربانی کے مواقع کو ہر حال میں گلے لگانا چاہیے۔ اور یہ کسی ایک مذہب یا خطے کی بات نہیں ہے۔ موت سے ڈرنے کے بجائے ہمیں اس زندگی سے ڈرنا چاہیے جو بغیر محبت اور ہمدردی کے گزار دی گئی ہو۔ واہ، کیا بات کی ہے آپ نے! ہم اپنے ان تمام سننے والوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس گہرے اور روحانی سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے آپ سب کو زندگی اور موت کے بارے میں ایک نیا زاویہ دیا ہوگا۔ اور میں یہی کہوں گی کہ لوگ اس کتاب اور اس ہمدردی کے پیغام کے حوالے سے اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ ان باتوں نے ان کی سوچ کو کیسے متاثر کیا۔ بالکل۔ اور اب گفتگو کو حتمی طور پر ختم کرتے ہوئے میں ایک بہت ہی غور طلب سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا سوال جو شاید ہمارے روزمرہ کے رویوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جی بالکل پوچھیں۔ ذرا سوچیں، اگر مصنف کی یہ بات واقعی 100% سچ ہے کہ موت کے بعد ہم اپنے بولے گئے ہر ایک لفظ کو، ہر ایک طنز کو اور ہر ایک مسکراہٹ کو بالکل اسی شدت سے اپنی روح پر محسوس کریں گے جیسا کہ سامنے والے نے کیا تھا، تو کیا آج بالکل اسی لمحے ہم اس شخص سے بات کرنے کا اپنا انداز نہیں بدل دیں گے جس سے ہماری اگلی ملاقات ہونے والی ہے؟ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبانوں کو اس تجزیے سے اجازت دیجیے۔ اگلی بار ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔